بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد و آل محمد علیہ السلام. ذاکری کے سلسلے کا جو یہ کلاسز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ایک سلسلہ فقہ عزاداری سے ریلیٹڈ بھی ہے. یعنی عزاداری کے فقہی مسائل کیا ہیں اور شریعت کے جتنے بھی ہمارے افعال ہیں وہ سب کے سب شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں. یعنی حلال و حرام کے مسئلے عزاداری کے سلسلے میں بھی ہیں. دیکھیے ایک اہم بات یہ ہے کہ ذاکری جس وقت آپ کرتی ہیں تو لوگ ذکر و فضائل اور مصائب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام وہ سننے کے لیے آتے ہیں، احکامات دین سننے کے لیے آتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ اختلافی باتیں سنیں، جھگڑے والی باتیں سنیں، یک طرفہ نظریات سنیں، ذاکر یا ذاکرہ کے ذاتی نظریات کو سنیں، ان کے ذاتی عقائد یا ان کی ذاتی تحقیق یا ان کے ذاتی ذوق کے متعلق معلومات لینے نہیں آتے. اچھا، اسی کے اندر سے ایک مسئلہ جو آج ہم آپ کو ایک لحاظ سے اس میں ایک ہدایت بھی کریں گے کہ ذاکر اور ذاکرہ کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ اختلافی مسائل جو ہیں معاشرے کے ان کو نہ اٹھائے، جس سے معاشرے میں خلفشار اور خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جس کو علماء نے منع نہیں کیا اور جائز قرار دیا ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہ بہت شہرت پا چکی ہیں. اب اس کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی اقدام کرنا اور کہنا جبکہ اس کے اندر کوئی حرام و حلال کا بھی مسئلہ نہ ہو اور علماء نے اجازت دی ہو، ایسے ایشوز کو نہ اٹھائیں. یہ آپ لوگوں کا عیب شمار ہوگا، آپ کو ذاتی طور پر نقصان ہوگا. لوگ آپ سے مجالس نہیں پڑھوائیں گے، معاشرے میں شروع سے ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی میں آج کل ایک بہت ہی مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور وہ ہے حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. یہ صرف ایک لحاظ سے صرف آج ہم اس کو کچھ ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو لوگ دلائل وغیرہ دیتے ہیں آپس میں، لیکن اس سے آپ کو تمام باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ان باتوں کو معاشرے میں کیوں نہیں اٹھانا چاہیے. نہ اس طور پر کہ آپ 100% اس بات کو ثابت کریں اپنی مجالس میں کہ نہیں ہوا تھا، اور نہ اس طور پر کہ 100% طور پر آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہوا تھا لہذا اگر کوئی پڑھے گا تو یہ حرام کام کرے گا. تو یہ کنٹروورشل چیزیں اس کو علماء نے منع کیا ہے. اچھا، اب اختلافی جو تاریخی واقعات ہیں اس میں کوئی بھی کبھی حتمی رائے پیش نہ کریں، یہ بہت اہم بات ہے. جبکہ پہلے سے علماء اس کے قائل بھی رہے ہوں ان باتوں کے، واجب و حرام کا بھی کوئی مسئلہ اس کے اندر نہ ہو، صرف ایک تاریخ کی بات ہو. ورنہ پوری تاریخ کربلا اور معصومین کی جو بھی تاریخ ہے وہ بہت سارے اختلافات سے بھری ہوئی. ابھی میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ایک مسلم و ثبوت مسئلہ نہیں بلکہ تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ قائل ہیں کچھ قائل نہیں ہیں. تو جو بھی اس مسئلے کو اٹھا کر کوئی ایک یک طرفہ نظریہ پیش کرے گا تو وہ معاشرے کے اندر فساد پھیلائے گا. مثلا اب کون کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں اختلافی تاریخی مسائل کی؟ مثلا ایک ہے ہمارے ہاں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. 18 سال کی عمر آپ ان کی سنتی ہیں کہ مجالس کے اندر، اور آیت اللہ صادق روحانی نے پوری اپنی تحقیق کی ہے کہ وہ شادی شدہ بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، اور ان کے زیارت نامے کو بھی اس کے طور پر پیش کیا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی. تو جو حضرت قاسم کے متعلق ہے بات وہی حضرت علی اکبر کے متعلق بھی ہے، وہی اختلاف. اب اگر کوئی بھی شخص اس بات
کے پیچھے لگ جائے. اور اگر کوئی عالم مثلا پڑھ دے کہ وہ شادی شدہ تھے اور آیت اللہ صادق روحانی نے مثلا یہ تحقیق پیش کی ہے, تو اس کے پیچھے اگر لگ جائے کہ نہیں ہوئی تھی, اور فلاں فلاں علماء تو قائل ہیں کہ نہیں ہوئی, تو کیوں پڑھا جا رہا ہے, اور گویا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کوئی کردار کشی کی جا رہی ہے. تو یہ اختلافی ایک مسئلہ ہے. اس کو یک طرفہ نظریے کے طور پر پیش کرنا اور دوسرے کی بات کو مکمل رد کرنا, یہ کسی بھی طور پر مناسب کام نہیں ہوگا. یہ اختلافی تاریخ کے مسئلے اس کے اندر نہ پڑیں اور نہ ہی ان کو بیان کریں. اسی طریقے سے مثلا مادر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام, ان کی جو والدہ گرامی تھی حضرت لیلہ, کیا وہ کربلا میں موجود تھیں؟ خود ایک تاریخ کا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہاں پر موجود تھیں یا نہیں موجود تھیں. کچھ کہتے ہیں کہ موجود تھیں, کچھ کہتے ہیں کہ موجود نہیں تھیں. اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور کوئی بھی شخص کوئی بھی بات اگر بیان کر رہا ہو, مثلا وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں موجود تھیں, تو کوئی بات نہیں, وہ بھی تاریخ کا ایک چیز پیش کر رہا ہے. بس وہ اس طرح سے نہ پیش کرے کہ حتمی طور پر پیش کرے کہ اس کے علاوہ جو بھی اگر کوئی بات کہے گا تو وہ غلط ہوگی, حرام ہوگی, باطل ہوگی, اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے, یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے, تو یہ غلط ایک نظریہ اور طریقہ بنے گا. اسی طریقے سے حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام, درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ان کی زوجہ حضرت لبابہ, کیا یہ واقع کربلا میں موجود تھیں یا نہیں؟ زیادہ تر کہتے ہیں کہ موجود نہیں تھیں اور مدینے میں تھیں. اور مثلا کیونکہ ام البنین جو خود ان کی ساس تھیں, وہ ان کے پاس مدینے میں ان کی خدمت کے لیے موجود تھیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, کربلا میں موجود تھیں. خود حضرت ام البنین کے متعلق یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ واقعہ کربلا جس وقت ہوا تو ام البنین حیات بھی تھیں یا نہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اس سے پہلے انتقال کر چکی تھی. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, وہ جو واقعہ بھی ملتا ہے کہ میرے 4 بیٹے تھے اور خیالی انہوں نے قبریں بنائی تھی. تو تاریخ کے اندر مختلف قسم کی اس طرح کے اختلافات موجود ہیں. ان تاریخی اختلافات سے پوری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی. کیا مثلا تاریخ میں ہے کہ بنو ہاشم کے پہلے شہید کون تھے؟ کچھ کہتے ہیں حضرت علی اکبر تھے, کچھ کہتے ہیں نہیں فلاں فلاں شہزادے, جب وہ تیر آ کر لگے تھے تو وہ بھی سب بنو ہاشم کے شہزادے تھے جو ان سے پہلے شہید ہوئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت رباب اور ام رباب کا قضیہ تاریخ کے اندر. رباب الگ ہیں, ام رباب الگ ہیں. کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رباب جو تھیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھیں, اور ام رباب امام حسن کی زوجہ تھیں. امراء القیس جو تھے پیغمبر کے ایک صحابی, ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ایک کی امیر المومنین سے شادی کی تھی انہوں نے, اور باقی 2 بیٹیوں کی امام حسن و حسین سے کی تھی. تو خود تاریخ کے اندر اس طرح کے, اس پہ بھی علماء کو اعتراضات ہیں کہ جو میں نے بات پیش کی اس پہ بھی وہ ہے, تو کوئی یک طرفہ بات پیش نہیں کی جا سکتی. پھر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے جو کہ ابھی گفتگو میں آگے چل کر ہی آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولادیں کتنی تھیں, اور اولادوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں. بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں, اور یہ اختلاف ائمہ کی تمام اولادوں کے سلسلے میں. ابھی آگے چل کر ان کی بھی تفصیل آئے گی. پھر امام حسین علیہ السلام کی کون سی بیٹی قید خانے میں شہید ہوئی, یہ خود بہت ہی بڑا معرکۃ الارا مسئلہ ہے. کیا وہ حضرت رقیہ تھیں یا حضرت سکینہ تھیں, اور رقیہ نام کی کوئی بیٹی تھی بھی یا نہیں امام کی, اس پہ خود ایک بہت بڑا اختلاف ہے. اس کی بھی تفصیل آگے چل کر آنے والی. پھر ایک اور بہت بڑا اختلاف حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ کیا وہ اول تو ان کا وجود تھا بھی یا نہیں, اور دوسرا تھا تو وہ مدینے میں چھوڑ کے آ گئے تھے ان کو, یا تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ امام حسین نے اپنے سفر کربلا میں ساتھ رکھا تھا. یہ تمام باتیں تاریخ کے اندر اختلافی. اسی طریقے سے بہت سارے اختلافات ہیں. مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ, ان کا مدفن کہاں ہے, ان کا روضہ کہاں ہے؟ زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ وہ شام میں ہے, اور بہت زیادہ رجحان ہے, بہت قوی رجحان ہے کہ ان کا شام میں ہی ہے. لیکن کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یعنی کچھ تاریخوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے, اور ان کا ایک روضہ مصر میں بھی ہے, مصر میں.
اور آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں کہ اس روضے کی زیارت کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ بھی جانا چاہیے. یعنی جہاں جہاں احتمال ہو وہاں پر انسان جائے. جیسے کہ حضرت شہر بانو کا وہ تہران میں جو پہاڑی کے اوپر جو وہ بنا ہوا ہے وہ ثابت نہیں ہے علماء کے نزدیک، لیکن علماء پھر بھی لے کر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہاں جائیے، آپ ان کی یاد آئے گی، آپ زیارت پڑھیں گی، کچھ نہ کچھ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائیے جس جگہ پہ بھی احتمال ہے. اور کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں جن کے اندر آیت اللہ محسن امین عاملی، وہ فرماتے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے اس کے بعد باہر گئی نہیں ہوں اور اس کے بعد ان کی وفات بھی وہیں پر ہوئی اور جنت البقیع میں دفن. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی ان مسائل کے اندر کتنی زیادہ تفصیل ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات اور تاریخی واقعات ہیں جس میں اختلاف ہے اور کوئی یقینی بات نہیں. یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ کے بارے میں امکانات زیادہ ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں امکانات کم ہیں. اقوال علماء ادھر بھی ہیں، اقوال علماء ادھر بھی ہیں، آرا ادھر بھی پائی جاتی ہیں، آرا دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس جو دوسرا نظریہ ہے اس سلسلے میں بھی کتابیں ہیں. طرفین میں سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. تو کسی ایک نظریے کو، کسی ایک بات کو، کسی ایک تحقیق کو لے کر تمام دیگر افراد کی تحقیقات کو باطل قرار دینا، اس سے فساد اور اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ بس میرا نظریہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی نظریہ پیش کرے گا وہ نظریہ غلط ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا، وہ افترا ہوگا، وہ کذب ہوگا، وہ بہتان ہوگی، وہ مثلا کردار کشی ہوگی، یہ گویا دین کی عمارت منہدم ہوگی. اگر اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فساد کی طرف اس کا مطلب لے جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی اس وجہ سے باتیں سب بیان ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے مختلف پہلو اس زاویے سے پیش کیے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یک طرفہ طور پر کسی ایک تحقیق کو بیس بنا کر اور اسی پر سارا زور نہیں ڈال دینا چاہیے اور دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا. اچھا، اسی طرح سے ایک روایت ایک دفعہ مولانا علی نقی نقن صاحب نے بھی، علامہ علی نقی نقن صاحب، انہوں نے بھی پیش کر دی تھی اور آج تک لوگ ان کو اتنا برا بھلا کہتے آئے ہیں ان کے انتقال کے بعد بھی. مثلا ایک روایت ملتی ہے بطور تذکرہ انہوں نے کہ کربلا میں پانی موجود تھا یا نہیں، اس پہ ایک روایت پیش کر دی تھی. اس کے بعد سے آج تک اتنا زیادہ ان کے خلاف باتیں کی گئیں. تو ابھی قوم اس طور پر علمی لحاظ سے اتنی متحمل نہیں ہے کہ علمی موضوعات کو ان کے سامنے، عوام کے سامنے آپ لا کر پیش کر دیں جبکہ وہ مشہور نظریے کے خلاف ہو. تو ایسے ہی بہت سارے نوجوان آج کل جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں اور کہیں بھی انہوں نے کوئی آرٹیکل کسی جگہ پڑھ لیا، کسی کتاب کے اندر، سوشل میڈیا وغیرہ پہ، تو اس کو بالکل حتمی طور پر سمجھ کر اور اس کے لیے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی عالم اگر وہ روایت پڑھتا ہے تو وہ مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور منع کرنے لگتے ہیں کہ یہ غلط روایت آپ پڑھ رہے ہیں، یا ان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے جو کم علم افراد ہیں ان کے لیے خود امام خمینی نے باقاعدہ اپنی ایک خطاب کے اندر امام خمینی نے ایک بات کہی تھی. 1358 ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا امام خمینی نے کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعضاء میں جاتے ہیں اور واعظ اور مقرر یا ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے، اور ایسا کہنا بھی مجلس اعضاء کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی امام خمینی نے ایسے کم علم افراد کو کہ اگر کوئی روایت پیش کر رہا ہے، اس تاریخ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہنے لگے نہیں آپ یہ غلط روایت پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. اس سے پوری آپ کو ایک مجلس اعضاء میں کے جو حملوں میں سے ایک حملہ جو ہے وہ امام خمینی نے قرار دیا. تو تاریخ کے اگر کسی واقعے کے اندر کوئی واجب و حرام کا مسئلہ نہ ہو، صرف ایک تاریخی بات ہو، علماء اس کے کچھ قائل بھی رہے ہوں اور اس کو بیان کرنے کی اجازت دیتے ہوں، تو اس میں جھگڑا اور فساد کرنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کا یہی والا مسئلہ ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا کربلا میں حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی. صرف ایک علمی طور پر اس کے مختلف زاویے پیش کریں گے اور جو طرفین دلائل دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کسی بھی ایسے موضوع میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے جبکہ اس کے اندر کتنی تفصیل موجود ہوتی، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو ہم نے تو ایک صفحے کا پڑھ لیا یا کسی عالم کی 5 منٹ کی ہم نے
کسی مولانا کی جو ہے وہ تقریر سن لی اور سوچا کہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہوں، بس اس کے لیے ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے. اچھا، ایک ہے عقد قاسم اور ایک ہے جو مہندی نکالی جاتی. یہ دو بالکل الگ الگ مسئلے ہیں. آج کی جو ہماری نشست ہوگی وہ عقد کے والے مسئلے پر ہوگی، اور ایک رسومات عزاداری کے جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر خود مہندی نکالنا جائز ہے یا نہیں، یہ ہماری ایک اور نشست ہوگی اس کے بعد، یعنی آج تو نہیں، اگلے دنوں میں اس کے اندر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے. اس کے ساتھ دیگر مراسم عزا کا بھی ذکر آئے گا. اچھا، اب حضرت قاسم کے عقد کی جو روایت ہے وہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، جو بھی ہم ذکر کریں گے کہ جب حضرت قاسم نے عاشور میں روز عاشور امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو امام نے اجازت نہیں دی. مختصر کر کے سنا رہا ہوں. اب قاسم بہت غمگین ہوئے. اچانک سے ان کو یاد آیا کہ ایک بازو بند میرے بابا نے دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تم پر غموں کا غلبہ ہو تو اس بازو بند کو کھول کر دیکھ لینا. قاسم کو یہ بات یاد آ گئی. انہوں نے بازو بند کو کھولا اور وہ جو تعویذ تھا اور اس کے اندر سے امام حسن کی وصیت نکلی کہ بیٹا اپنی جان کو اپنے چچا کے اوپر نثار کر دینا. اب خوشی خوشی امام حسین کی خدمت میں آئے قاسم، ان کو وصیت دکھائی. امام نے بھی اپنے بھائی کا جو خط لیا اور بہت گریہ کیا اور کہا کہ مجھے بھی وصیت تھی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کروں. اور پھر روایت لمبی ہے. اب اس روایت کے اوپر علماء کے دو گروہ ایک لحاظ سے جسے کہا جائے کہ بنے. ایک وہ گروہ ہے علماء کا جس کی تعداد کافی زیادہ ہے، جن کے نزدیک حضرت قاسم کی شادی والی روایت یہ عقد ثابت نہیں ہے، اور ان کی تعداد زیادہ ہے اور اس میں مراجع کرام بھی شامل ہیں. لیکن دوسرا گروہ ہے علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس شادی کو حتمی طور پر رد نہیں کر سکتے. 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی نہیں ہوئی. یہ دوسرا، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معقول حد تک احتمال شادی موجود ہے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے. معقول حد تک امکان موجود ہے. اچھا، دونوں گروپس کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس اعتراضات ہیں، دونوں کے پاس جواب اور اس جواب کی رد اور اس کے بعد دوبارہ اس طرح سے دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے. اچھا، اب لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب دونوں طرح کی باتیں ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص عقد قاسم کی کوئی روایت پڑھتا ہے تو کیا یہ حرام ہے؟ تو جواب ہے کہ حرام نہیں ہے. بلکہ ابھی آپ کے سامنے کہ وہ علماء جن کی تعداد زیادہ ہے جو کہتے ہیں کہ عقد حضرت قاسم ثابت نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کتاب کا یا عالم کا حوالہ دے کر اس عقد کو مجلس میں پڑھا جا سکتا ہے. ابھی سارے فتوے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو پھر جب معاملہ اتنا آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت سے آپ کو بار بار اکثر لوگ وہ فتوے دکھائیں گے کہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ ثابت نہیں، انہوں نے کہا ہے ثابت نہیں، انہوں نے کہا ہے ثابت نہیں. لیکن ثابت نہ ہونے کے معنی کیا یہ ہے کہ یہ چیز جھوٹی ہے؟ اور تمام علماء نے کہا نہیں، جھوٹ اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا. کوئی چیز ثابت نہ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ چیز جھوٹی، بلکہ یہ ہے کہ اس کو کتاب کا، کیونکہ تاریخ کے اندر یہ بات آ گئی ہے تو کتاب کا حوالہ دے کر یا عالم کا حوالہ دے کر نقل کیا جا سکتا ہے. اچھا، یعنی یقینی طور پر اس کو پیش نہ کریں کہ احتمال کے طور پر پیش کر دیں. اچھا، کیا یہ عقد قاسم کی روایت پڑھنا واجب ہے؟ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. جو اس بات کا قائل ہو وہ کسی اور کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ ہوا تھا لہذا پڑھنی پڑے گی، لوگوں کو قائل کرے اور اس کے جو مخالفین ہوں ان کو برا بھلا کہے، ان کو جو ہے سخت قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرے. نہیں، اس کے لیے بھی جائز نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ ایک فساد بڑھے گا. جن علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے انہوں نے بھی احتمال اور امکان کے طور پر اس کو پڑھنے کی اجازت دی، اور جن علماء کے نزدیک بالکل بھی ثابت نہیں ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ، یعنی حرام تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ اس کو حرام ہے اس والی روایت کو مجلس کے اندر پڑھنا،
زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، یعنی وہ علماء جو بالکل جن کے نزدیک ثابت نہیں ہے انہوں نے بھی اچھی خاصی اس میں گنجائش چھوڑی۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی پیدا ہونے لگی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں مقلدین ٹائپ کے جو ہماری طرح کے جو افراد کم علم افراد ہوتے ہیں، جاہل افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ٹرینڈ جو ہے ڈالا جا رہا ہے یا ان کے اندر پیدا ہونے لگا ہے، وہ یہ کہ مجتہدین سے ان کے فتاوے کے دلائل طلب کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا، جو کہ تقلید کے مسئلے کے خلاف ہے۔ ہاں، تاریخ میں ان سے آرگیو کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور وہ اس کے جوابات بھی دیتے ہیں، استفتاءات تاریخیہ موجود ہوتے ہیں، مراجع کے عقائد تک کے استفتاءات موجود ہوتے ہیں۔ تو اب کسی میں کوئی صلاحیت ہے یا نہیں، مثلا مجتہد کا فتویٰ لکھا اور نیچے اس فتوے کے لیے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دی، یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیسے ممکن ہے، اور دیکھیے وہ فلاں روایت کے اندر تو یہ ہے اور یہ روایت تو مثلا ضعیف ہے، تو یہ فتویٰ ان کا صحیح نہیں ہے۔ یعنی عام بالکل افراد جو کہ بالکل جاہل قسم کے افراد ہوں اور مجتہدین کی تحقیقات کو چھوڑ کر چھوٹے موٹے مولاناؤں ٹائپ کی جو ہے ان کی تحقیقات کے اوپر جا رہے ہوں، تو گویا اسی طرح سے کہا جائے گا کہ کسی اسپیشلسٹ موجود ہے اور آپ کسی بھی آتائی کے پاس جا کر دکھا رہے ہوں، اس سے جا کر مشورہ لے رہے ہوں اپنی بیماری کا۔ آپ نے کہا کہ بھائی اتنے سرجن پہ پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے محلے میں قصائی ایک ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی چیر پھاڑ بہت دنوں سے بکروگی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپریشن تو وہ بھی کر لے گا۔ رکشہ ڈرائیور ہے، اسے آپ کہیں گے ذرا جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے اتنے عرصے رکشے چلاتے رہو، 50 سال جہاز بھی چلا لے گا یہ۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ ایک مقلد کے کیلیبر سے بہت ہی زمین و آسمان کا فرق ہے، نہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اور خود ہی قیاس آرائیاں ہم لوگوں نے کرتے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے لوگ مجتہدین کے فتاوے کے متعلق بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ وہ علماء جن کے نزدیک عقد حضرت قاسم ثابت نہیں ہے، وہ کچھ دلائل دیتے ہیں اس بات کے لیے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ دلیلیں آپ کے سامنے ابھی جو پیش میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے دونوں پہلو آ جائیں کہ اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ کو بہت حد تک آج اندازہ ہو جائے گا کہ چیزوں میں جو سرسری سی نظر آتی ہیں اس میں کتنی تفصیل موجود ہوتی۔ تو ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے، پہلا اعتراض کہ یہ روایت جو ہے جس میں حضرت قاسم کی شادی کا چیز بیان ہوئی ہے، یہ قدیم معتبر کتابوں میں نہیں بلکہ تو 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر تقریباً 900 سال گزر گئے اور یہ روایت موجود نہیں تھی، اور 9 صدیاں 10 صدیاں اس طرح سے تو اس سے پہلے نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت جھوٹی۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس روایت کو ملا حسین واعظ کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں نقل کیا، جو کہ 9ویں صدی ہجری کے عالم تھے۔ اور دوسرا یہ روایت جو ہے فخر الدین تریحی، ان کی کتاب المنتخب، اس کے اندر یہ والی روایت موجود ہے۔ اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی شاید اس کو ملا واعظ کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء سے لیا ہے۔ تیسری جو کتاب ہے وہ علامہ فاضل دربندی کی اکثیر العبادات ہے۔ ان کتابوں کے اندر اور پھر انہی علماء سے دیگر بعد کے علماء نے نقل در نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ملا حسین واعظ کاشفی نے روضۃ الشہداء کے اندر لکھی ہے، کیونکہ وہ 9ویں صدی ہجری کے عالم تھے، سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے، تو اتنے عرصے بعد یہ روایت کیوں آئی؟ یہ منابع اولیہ جو بالکل اولین کتابیں ہیں ہماری، اس کے اندر یہ روایت کیوں نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور دل کو بڑی لگنے والی بھی بات لگتی ہے کہ ہاں اتنے عرصے بعد یہ روایت کیوں آئی؟ تو اس کا جواب وہ علماء دیتے ہیں کہ جو اس عقد کے قائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے روایات کا بالکل اولین کتابوں میں موجود نہ ہونا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں۔ مثلا اس کی مثال بھی دی ہے انہوں نے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ روایات جو کہ بعد کی صدیوں میں نقل ہوئی ہیں وہ سب روایات جھوٹی سمجھی جائیں گی، کوئی ابتدائی کتابوں کے اندر نہیں۔ مثلا اس کی ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز وحشت قبر کی جو روایت ہے، نماز وحشت قبر کی روایت 9ویں صدی ہجری کی روایت ہے، یعنی 9ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے اس کو روایت کو نقل کیا گیا۔
نماز وحشت قبر. سب لوگ نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں. آج کل سارے مراجع کی کتابوں کے اندر نماز وحشت قبر کا تذکرہ ہے. تو یہ روایت خود 9ویں صدی ہجری کی ہے. تو 9ویں صدی ہجری کی جب روایت ہے تو آپ نے اس کو کیسے لیا؟ بیچ میں ایک بات آ گئی تو یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ روایت میں ہے کہ جو شخص بھی وحشت قبر اس کو دامنگیر نہیں ہوگی جو مکمل رکوع کو انجام دیتا ہوگا. یعنی طویل رکوع آپ کریں, خشوع و خضوع کے ساتھ کریں, صحیح قرات کے ساتھ کریں, اس کا ذکر جو ہے. تو یہ سب چیزیں, تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی روایت جو نماز وحشت قبر کی ہے یہ بھی تو 9ویں صدی ہجری کے اندر آئی ہے, پھر اس کو آپ نے کیسے لیا؟ اسی طرح سے 40 کی جو روایت ہے, 40 کی, یہ 7ویں صدی ہجری کی روایت ہے. ابن طاؤس نے سب سے پہلے 40 کی روایت 7ویں صدی ہجری کے اندر بیان کی. تو جب ہم 9ویں صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کی روایت لے رہے ہیں تو حضرت قاسم کی 9ویں صدی ہجری کی روایت لینے میں پھر کیا حرج ہے؟ ان علماء کا یہ کہنا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, بلکہ علماء نے ایک بات کہی کہ فضائل وغیرہ کی جتنی بھی روایات ہیں ائمہ کے جس میں فضائل ہیں, ضروری نہیں کہ وہ تمام کی تمام ابتدائی کتابوں کے اندر موجود ہوں, وہ بعد کی کتابوں کے اندر بھی آئی ہیں. تو بہت سی روایات کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں, بہت سی روایات بعد کی کتابوں میں ہوتی ہیں, تو یہ اس بات کا لازمہ نہیں. اور علماء نے اس کی ایک اور بھی مثال دی. علامہ کفمی جو ہمارے دعاؤں کے سلسلے کے بہت بڑے عالم گزرے اور بہت ہی معتبر ہے, جبل عامل لبنان میں ان کی قبر مبارک بھی ہے, اور وہ ملا وائز کاشفی کے بالکل ہم اثر علماء میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے عقد قاسم کی روایت لکھی ہے. یعنی علامہ کفمی کا انتقال 895 ہجری میں ہوا ہے, ملا وائز کاشفی کا 910 ہجری میں ہوا ہے. یعنی 15 سال پہلے علامہ کفمی انتقال کر گئے تھے, ملا وائز کاشفی یعنی دونوں ہم اثر علماء میں سے تھے. انہوں نے کتنی ہی باتیں اور روایات جو مجموع الغرائب و موضوع الرغائب کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر نقل کی ہیں, جو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی. لیکن ان کی اس کتاب کو علماء نے رد نہیں کیا. ٹھیک ہے کچھ ضعیف روایتیں اس کے اندر ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی علامہ کفمی کی اس کتاب کو ایک مناسب درجہ دیا جاتا ہے. لیکن روضۃ الشہداء کے متعلق اچانک سے بہت سے لوگوں کا ایک بہت ہی سختگیر قسم کا نظریہ بن گیا ہے. ابھی اس کے متعلق بھی ہماری بات آتی. تو علماء یہ وہ افراد جو کہ عقد قاسم کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ کفمی کے لیے تو آپ نے مثلا ایک الگ معیار بنایا ہوا ہے. ان کی کتابوں میں بھی تو جو ہے بہت سی روایت ایسی ہیں جو ابتدائی منابع میں نہیں پائی جاتی. لیکن وہی روایت, اسی طرح کی روایت جو شیخ طروحی اگر نقل کریں یا علامہ کاشفی نقل کر دیں تو آپ جو ہے ان کے اوپر اعتراض ہونے لگتا ہے. اور خود ابن طاؤس, اب تھوڑی سی ذرا خوش گفتگو اس کے بعد آگے چل کے آ جائے گی, لیکن یہ سب باتیں آپ کے کام کی ہوں گی کہ ابن طاؤس کی کتنی ہی روایت. ابن طاؤس وہ ہیں کہ جن کا جو مقتل ہے, یعنی جو مصائب کی کتاب جسے کہا جائے, جس کے اندر سارے مصائب بیان کیے ہیں ابن طاؤس نے, ان کی کتنی ہی کتابوں کی روایات کی کوئی سند ہی نہیں, لیکن پھر بھی ان کو جو ایک اہمیت دی جاتی. تو جو عبد الرزاق المقرم, ان کی جو بڑی آتھینٹک مقتل شمار ہوتا ہے امام حسین کا, یہ اردو میں ترجمہ بھی ہوا. اگر آپ سے جو ذاکری کریں گے عبد الرزاق المقرم کا جو مقتل ہے اس کا اردو ترجمہ بھی لے کر اس سے روایات پڑھی, علماء نے ریکمینڈ کیا ہے ان کو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقتل حسین ان کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ طروحی کی شخصیت اور علمی جلالت بہت زیادہ تھی. بہت مشکل ہے کہ انہوں نے یہ بات نقل کی وہ حضرت قاسم والی روایت, شاید یہ بعد میں کسی نے اضافہ کر دیا ہے, لیکن اس بات کا انہوں نے کوئی ثبوت مہیا نہیں کیا عبد الرزاق المقرم نے کہ کب یہ داخل کی گئی ان کی کتاب کے اندر. بس انہوں نے کہا کہ بہت بعید ہے کہ شیخ طروحی جیسا فاضل اور عالم اس روایت کو نقل کرے, ہو سکتا ہے کسی نے بعد میں اضافہ کر دیا ہو. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں.
اچھا، شیخ عباس قمی، یہ علامہ ترویحی جنہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتاب المنتخب میں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ انتہائی عالم تھے، انتہائی زاہد تھے، انتہائی عادل تھے، اور بہت جلیل القدر شخصیت ان کی تھی. البتہ یہ واقعہ جو حضرت قاسم کا ہے، یہ کیونکہ معتبر کتابوں سے مجھے اس کی تائید نہیں ہوئی ہے، لہذا شیخ عباس قمی اس کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں کہا، یعنی پوری ان کی علمیت جلالت شیخ ترویحی کی ماننے کے بعد کہا کہ یہ معتبر کتابوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی. یعنی اس قسم کے الفاظ ایک عالمانہ ہیں، وہ کہے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو بھی حضرت قاسم کی شادی کی روایت مثلا پیش کرے گا وہ ان کی کردار کشی کرے گا، وہ ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کرے گا، اس طرح کے جملے استعمال کرنا یہ مناسب بالکل نہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بات واضح ہوگی. اب لوگوں نے کیا کیا، خاص طور پر نوجوانوں نے، وہ ادھر ادھر کچھ نہ کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی اور اس کے بعد شیخ ترویحی کے لیے بہت گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی، ملا حسین وائز کاشفی کے لیے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی، علامہ دربندی کے لیے غلیظ زبان استعمال، حتیٰ کہ بہت سے ایسے افراد کے جو تھوڑا بہت سطحی قسم کی معلومات دین کی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی ان تمام جلیل القدر علماء کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کی پسند مثلا جو نظریہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی چیز لکھی ہے، چاہے وہ ثابت نہیں بھی ہے، بہت سی چیزیں کتابوں میں ثابت نہیں ہوتی، لیکن ان کے لکھنے والوں کو گندے الفاظ ان کے لیے اور توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ میں سے، اتنے جلیل القدر علماء کے لیے. تو یہ حق کسی کو نہیں ہے ان علماء کی توہین کا. ملا حسین وائز کاشفی، ان کی ہرات میں باقاعدہ ان کی قبر ہے. البتہ علماء میں ذرا اس قسم کی باتیں چلتی ہیں، ان کے لیول کی حد تک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چلو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ سخت الفاظ تاریخ کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں شہید مطہری نے ملا وائز کاشفی کے لیے بہت ہی سخت قسم کی ان کے اوپر تنقید کر دی ہے، ایک دو چند روایات کی بنا پر، لیکن اس پر بھی جو مراجع ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ شہید مطہری کو، یعنی نام تو نہیں لکھا لیکن انہوں نے ابھی آگے چل کر آئے گا کہ مراجع نے ان سخت زبان استعمال کرنے کو پسند نہیں کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملا وائز کاشفی تھے ان کا شیعہ ہونا یقینی نہیں ہے، جنہوں نے یہ روایت حضرت قاسم نقل کی ہے ان کا شیعہ ہونا یقینی نہیں ہے. کبھی سنی علاقوں میں جاتے تھے، کبھی شیعہ علاقوں میں جاتے تھے. تو یہ تو ہمارے بہت سارے علماء کی سیرت رہی ہے. عالم اتنے زیادہ علم رکھتے تھے کہ وہ سنیوں کے چاروں فقوں کے مطابق سنی فقہ کے لحاظ سے جوابات دیتے تھے اور شیعوں میں شیعہ فقہ کے مطابق جواب دیتے تھے. تو ان کا ملا وائز کاشفی کا سنی علاقوں میں جانا اور شیعہ علاقوں کے اندر جانا یا ان کو مشکوک المذہب قرار دینا یہ صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ دیکھیے ابھی جو معتبر مقاتل بیان کیے ہیں آغا ری شاہری نے، یہ علم حدیث کے اعتبار سے ایران کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے بڑے اچھے ادارے بھی چل رہے ہیں وہاں پر. میزان الحکمہ وغیرہ جو کتابیں آپ لوگوں کے پاس احادیث کی ہوں گی اگر کسی کے پاس، تو وہ انہی کے زیر اثر کمپائل کی گئی. انہوں نے باقاعدہ جو معتبر مقاتل ہیں ان کی ایک فہرست جاری کی ہے کہ ان میں سے اس میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو خالصتاً سنی یعنی غیر شیعہ افراد ہمارے اہل سنت برادران کے جو علماء ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کو معتبر مقاتل میں شمار کیا. معتبر مقاتل میں جیسے مقتل خوارزمی اہل سنت کے عالم تھے لیکن کہا یہ معتبر مقتل ہے. یعنی وہ علماء جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے ملا حسین وائز کاشفی شاید سنی تھے، یعنی احتمال ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے، اس بنا پر ان کی روایت کو رد کیا جائے، ان کے مقتل کو رد کیا جائے. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ جو آپ نے اتنی بڑی لسٹ پسند نکالی ہوئی ہے اس میں جو مقتل خوارزمی یہ تو خود سنی عالم تھے، یہ تو پکے بالکل سنی تھے، تو پھر ان کو معتبر کس وجہ سے قرار دیا گیا ہے؟ تو صرف اس وجہ سے کہنا کہ کوئی شخص جو ہے اس کا شیعہ ہونا کنفرم نہیں ہے یہ دلیل نہیں بنے گا کہ اس نے جو روایت بیان کی وہ جھوٹی. یا مثلا طبقات کبریٰ، یہ تو خیر کوئی اور جلد اس کے اوپر لکھی ہوئی، لیکن ابن سعد کی جو طبقات کبریٰ ہے اس کو بھی انہوں نے معتبر مقاتل میں جہاں مصائب کا تذکرہ ہوا اس کو معتبر سمجھا. اسی طریقے سے انصاب الاشراف جو علامہ بلازری کی کتاب ہے اس کو بھی جو اہل سنت عالم ہے لیکن معتبر مقاتل میں اس کو شمار کیا.
اسی طریقے سے تاریخ طبری ہے، اس میں جہاں پر ہیں ان کو بھی معتبر مقاتل میں شمار کیا ہے جہاں مصائب موجود ہیں. تاریخ عاصم کوفی کے اندر جو مقتل موجود ہے اس کو معتبر مقاتل میں شمار کیے، جو سب سنی کتابیں. اس کے علاوہ جو المعجم الکبیر جو ہے علامہ طبرانی کی، اس کو معتبر مقاتل میں شمار کیا ہے. ابن عساکر کی جو تاریخ دمشق ہے اس کو معتبر مقاتل میں شمار کیا ہے. اس کے علاوہ تذکرۃ الخواص سبتی ابن جوزی کی ہے، اور اس کے علاوہ اخبار الطوال جو کہ علامہ دینوری کی ہے ان کو معتبر مقاتل میں شمار کیا ہے. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کا جس کے متعلق صرف ایک احتمال ہے کہ شاید یہ سنی تھے مثلا، چلیں اگر اس بات کو بھی اگر ہم مان لیں، اول تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، ابھی آگے چل کے علماء کے اقوال آئیں گے. تو جو بالکل پیور غیر شیعہ علماء ہیں ان کو آپ نے جب مانا ہے ان کے مقتل کو، تو فقط کاشفی کا مشکوک المذہب ہونا بالفرض اگر یہ کہا جائے، یہ ان کو قابل رد نہیں بناتا ہے. اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں. ہاں البتہ آپ ان کے روایات کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر ان کو رد کرنا کہ ان کا مذہب صحیح طور پر پتہ نہیں، شاید وہ سنی تھے لیکن اکثر علماء ان کے شیعہ ہونے کے قائل ہیں. تو جو پکے پکے سنی علماء ہیں ان کی بات کو آپ نے معتبر مقتل میں کیسے شمار کیا؟ اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یقیناً اس کے بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، پھر جواب کی بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، اس کا بھی رد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لمبی بحثیں ہیں. تو اس کتاب کو جو ملا واعظ کاشفی کی جس کے اندر یہ موجود ہے بات، اس کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا اور اس کتاب کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آپ کے بڑے کام کی ہونی چاہیے کہ چند غیر معتبر واقعات کا یا احادیث کا کتاب میں موجود ہونا اس کو بے اعتبار نہیں بناتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اس کتاب کے اندر چاہے تھوڑی بہت مثلا ملا واعظ کاشفی کی کتاب میں 10-12 ایسی جگہیں ہیں کہ جن کو علماء نے کہا کہ نہیں یہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی نقل ہو گئی ہیں کہ جو مسامحات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تسامح ان سے ہو گیا ہے، یہ ان اوتھینٹک باتیں ہیں. مثلا جس کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کا جو ہے وہاں پر لشکر ہو اور امام نے مثلا اتنے ہزار افراد کو جو ہے شہید کیا، اور وہ لوگ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ روز عاشور اتنا ٹائم امام کے پاس تھا اور اسی ٹائم میں اگر آدھے منٹ کے اندر بھی ایک شخص کو قتل کیا جائے تو اتنے افراد بنیں گے، تو اتنے زیادہ ہزاروں جو ہے وہ کس طریقے سے امام نے قتل کیے. تو اس کے بھی بہت سارے یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی کتاب کے مندرجات پر، اس کے بھی جوابات دیے جا چکے ہیں کہ وہ بھی غلط نہیں کہے انہوں نے. مثلا اگر ہزاروں کا مجمع تھا جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کہا کہ کیسے ممکن ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں بعض اوقات جب روایات میں ملتا ہے کہ امام جب جاتے تھے یا کوئی جاتا تھا میدان جنگ میں تو اس وقت ایک بھگدڑ مچتی تھی اور خوف سے، اور ایک اسٹیمپیڈ ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حج وج پہ اسٹیمپیڈ میں 500 1000 2000 جو ہے افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. کہیں پہ بھی کہیں بڑا مجمع ہوتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جبکہ سب کے سب افراد کے پاس مختلف قسم کے ہتھیار، نوکیلے ہتھیار بھی موجود ہوں اور بھگدڑ مچ جائے تو ہلاکتیں اور زیادہ ہوں گی. تو اس کے جوابات علماء نے دیے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں جن میں بہت کثیر تعداد کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ زیادہ شہید کر دیوں، ایک ایک شخص کو بھی تلوار سے اگر کریں گے تو اتنا ٹائم لگ جائے گا. نہیں، وہ اسٹیمپیڈ کے ذریعے بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ علماء نے اس کے بہرحال اپنے طور پر جوابات دیے ہیں. تو خود آیت اللہ خوئی نے خود یہ بات کہی ہے اپنی کتاب جو موجم رجال الحدیث ہے، علم حدیث کی جو رجال کی کتاب ہے، اس کی 8ویں جلد میں آقا خوئی نے کہا کہ کسی بھی کتاب میں چند باتیں اگر باطل ہیں یا چند باتیں غیر معتبر ہیں اس سے پوری کتاب نہیں ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ پھر کتاب اصول کافی کا کیا ہوگا؟ اصول کافی کے اندر بھی جو ہماری کتنی معتبر کتاب ہے لیکن اس کے اندر بھی کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جو کہ ضعیف ہیں اور ثابت نہیں ہیں اور قابل اعتبار نہیں ہیں. تو اس سے پوری کتاب اصول کافی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری کتاب کو کنڈیم کر دیں. یعنی اس تناظر میں علماء نے بات کہی ہے کہ ملا حسین واعظ کاشفی کی کتاب میں اگر 10-12 چیزیں مثلا اس قسم کی ہیں جس کی بعض کی تو توجیحات بھی پیش کی جا چکی ہیں، جیسے یہی کہ اتنے سارے افراد کو اتنا لشکر نہیں تھا اور یہ کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بھی علماء نے جوابات دیے. خود اصول کافی کے متعلق صرف آپ کی معلومات کے لیے کہوں کہ کل 16,000
100 یا 16,200 کے قریب روایات ہیں اصول کافی کے اندر، جو بحیثیت مجموعی اس کتاب کے اندر۔ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں آقا بزرگ طحراری نے کہا ہے کہ یعنی یہ جو 16,000 روایات میں سے، اس کی آواز کو تھوڑا کم کیجیے، یہ جو 16,000 احادیث ہیں اس میں سے 9,485 احادیث ضعیف ہیں اصول کافی کی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے معاذ اللہ کہ پوری کتاب اصول کافی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ضعیف احادیث پر مشتمل ہے اور یہ ہماری جو ہے نا معتبر کتابوں کے اندر شامل نہیں ہوگی؟ تو کتابوں میں غیر معتبر چیزوں کا ہونا چاہے وہ زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو، سوچئے کہ 16,000 میں سے تقریباً 10,000 احادیث کو آقا بزرگ طحرانی نے ضعیف قرار دیا۔ اگرچہ اس کے اندر بھی علماء کے اپنے کچھ معیارات ہوتے ہیں، اس کو پرکھنے کی کم اور زیادہ یہ تعداد ہو سکتی ہے، وہ اتنی فکس نہیں ہے، تو اس کتاب کو رد نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بحار الانوار کتنی مشہور اور معروف کتاب ہے، آج اس کے خلاف کتنے سوشل میڈیا کے اوپر جاہل قسم کے افراد نے اس کے خلاف کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ گویا معاذ اللہ بحار الانوار شاید کوئی بہشتی زیور ٹائپ کی کوئی کتاب ہے جس کے اندر ہر قسم کا رد و یابس جو بھر دیا گیا ہے اور ان اتھینٹک ہے۔ باقاعدہ اتنی ایسی بات ہے کہ اس کی عظمت اور جلالت لوگوں کی نگاہ میں بہار کی کم نہ ہو۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک درس خارج کے اندر بہت دیر اس موضوع کے اوپر بولے، انہوں نے افراد پر شدید تنقید کی ہے کہ جو بہار کو ان اتھینٹک کتاب جو ہے قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ان علماء کے اوپر اس بات کا الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے اور واقع کربلا کے اندر تحریف کی ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں کے اندر شہید مطہری نے جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ کچھ متشدد، یہ تھوڑی آواز کم کریں بھائی اس کی، تو یہ اعتدال سے خارج ہونے والی بات ہے، اعتدال سے خارج ہونے والی۔ اچھا، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ملا واعظ کاشفی نے تحریف کی ہے، تو آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے باقاعدہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کتاب روضۃ الشہداء جو ملا حسین واعظ کاشفی کی ہے یا اسرار الشہادہ جو آغا دربندی کی ہے، کیا یہ تحریف شدہ ان مطالب ہیں اس کے اندر کا واقع کربلا کی؟ تو آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے اس کا جواب دیا ہے کہ مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا، ما حق نہ دارین، مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں ان دونوں کتابوں کو لکھنے والے پر تحریف کربلا کرنے کی تہمت لگاؤں، اور اگر ان کتابوں کے اندر کچھ ایسے مطالب ہیں جو کہ جن کا وقوع پذیر ہونا کا احتمال ہے اور اس کے عدم پر کوئی ہمارے پاس قطعی دلیل نہیں ہے، تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اوپر اس طرح کی گولہ باری نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے گویا جھوٹ منسوب کیا۔ ہاں، اگر جو چیز آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے آپ اس کو نقل نہ کریں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے تحریف کی ہے یہ آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر شروع ہونے لگا ہے، اور تحریفات عاشورہ وغیرہ کے اعتبار سے جو چیزیں شہید مطہری نے پیش کی، ان کا وہ خود ایک صاحب نظر شخصیت تھے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، لیکن دیگر علماء اور مراجع نے اس کے ذرا برخلاف بات کہی ہے اور کہا کہ ہم روضۃ الشہداء وغیرہ کے جو لکھنے والے علماء ہیں علامہ دربندی پر ان پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے تحریف کی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے نزدیک کوئی قطعی بات ہے تو آپ اس کو ان کی کتاب سے نقل نہ کریں، صرف یہ، لیکن ان پر تحریف کا الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اسی طرح سے خود شیخ عباس قمی نے ملا واعظ کاشفی کے لیے دیکھیے کیا جملے استعمال کیے ان کی کتاب فوائد رضویہ در احوال علماء مذہب جعفریہ، کہ وہ جو تھے جامع علوم دینیہ، عارف و معارف یقینیہ، کاشف اسرار، مسلم در علم حدیث و تفسیر و ریاضی و حسن تقریر۔ شیخ عباس قمی نے کتنی زیادہ تعریف کی ہے ملا واعظ کاشفی کی، تو ان پہ تحریف کا الزام لگانا، کتنے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کو مشکوک المذہب قرار دینا، یہ ایک کچھ علماء نے اس نظریے کو اختیار کیا، لیکن زیادہ تر علماء نے اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اچھا، اب آگے ایک چیز اور آپ کے اس میں آ جائے، اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، اور جو اس کے قائل نہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کا کوئی سلسلہ سند نہیں،
کہ انہوں نے کہاں سے لیا، اس سے پہلے کسی اور نے اس بات کو نقل نہیں کیا. تو دیکھیے کتنی کتابیں ایسی ہیں جو کتنی ہی روایات ایسی ہیں جو کچھ کتابوں میں اور کچھ کتابوں میں نہیں. ساری کتابیں ہماری ایک طرح کے مندرجات پر تو نہیں ہے نا. مثلا کچھ احادیث جو ہے مثلا تہذیب الاحکام میں ہو اور کچھ جو ہے وہ ملا یحذر الفقی میں ہو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کتابوں میں ایک طرح کی حدیثیں ہوں. کچھ نے نقل کی ہے، کچھ نے نقل نہیں کیا ہے. دیکھیے شیخ صدوق، نہیں پہلے ایک بات اور ہو جائے کہ جتنے کیا یہ کوئی اصول ہے کہ تمام واقعات کربلا کے لیے ہمارے پاس معتبر سند ہونی چاہیے؟ کیا کسی جگہ پر ہے؟ تمام علماء نے کہا نہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے. واقعات کربلا کے لیے بیان کرنے کے لیے معتبر سند کا ہونا ضروری نہیں. ہاں معتبر ذرائع سے مل جائے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی اصول نہیں. شیخ صدوق کی کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جو پہلے موجود تھیں اس کے بعد غائب ہو گئیں. اچھا، جس زمانے میں وہ کتابیں موجود تھیں علماء نے ان کتابوں کو کوٹ کیا ہے. جو فتوے دیے ہیں اس میں کہا کہ یہ فتویٰ ہم نے شیخ صدوق کی فلاں کتاب کے اندر جو حدیث پائی جاتی تھی اس کے مطابق یہ فتویٰ دیا، لیکن وہ کتابیں اب نہیں ہیں، وہ کتابیں موجود نہیں. تو لیکن پرانے علماء نے کہا کہ ہم نے خود ان کی کتاب کے اندر دیکھا، لیکن وہ کتاب ہمارے سامنے نہیں. مثلا شیخ صدوق کی کتاب المرشد پرانے علماء نے کوٹ کیا، لیکن وہ کتاب ہمارے سامنے نہیں. شیخ صدوق کی کتاب النبوہ ہے، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اب وہ ہمارے پاس نہیں. شیخ صدوق کی کتاب ہے مدینۃ العلم، اس کے اندر ہماری جتنی بھی آپ نے دیکھا کہ 16,200 کے قریب تو صرف اصول کافی کی ہیں، اور چاروں معتبر کتابوں کو ملا لیا جائے تو اس میں جتنی احادیث ہیں ان سے بھی زیادہ احادیث کتاب مدینۃ العلم میں تھی. یہ کتاب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، کس ظالم بادشاہ نے غائب کروا دیا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. پرانے علماء نے مدینۃ العلم کتاب کو کوٹ کیا ہے، اپنے فتووں کی بنیاد بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی تک اس بات کے قائل تھے کہ متقدمین علماء سے لے کر شیخ طوسی تک کے زمانے کے شہرت فتویٰ بھی حجت رکھتی. یعنی ہمارے سامنے حدیث نہ بھی ہو، لیکن علماء نے اگر کوئی فتویٰ دیا ہے کسی حدیث کی بنا پر، تو ان کے ہمارے سامنے حدیث نہ بھی ہو تب بھی ہم ان کے فتوے پر اعتبار کر کے اس کے مطابق فتویٰ دے سکتے. شہرت فتویٰ. تو پھر آپ کہیں کہ جناب اس کا کوئی، تو وجہ اس کی یہ کہ بہت ساری کتابیں پہلے موجود تھیں اب موجود نہیں. اب بات کا کوئی شخص تو یہ حجیت فتویٰ تو سوچئے، یعنی جو شہرت، جس فتوے کی شہرت رہی ہو شیخ طوسی کے زمانے تک، تو اس کے مطابق بھی علماء نے فتوے دی. اچھا، کتنے ہی علماء ایسے ہیں جیسے ہمارے یہ ملا مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی، رائٹ سائڈ پہ ملا احمد نراقی ہیں جن کی کتاب عروج السادہ کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی، اور لیفٹ پہ جو یہ ملا مہدی نراقی، یہ تو بڑے صاحب معرفت تھے اور برزخی زندگی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ملا مہدی نراقی، ملا مہدی نراقی نے کتاب لکھی تھی محرق القلوب، غم ہائے جاسوس کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا. اس میں انہوں نے حضرت قاسم کے عقد کے متعلق لکھا ہے. کہا کہ کچھ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور کچھ علماء نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا ان کی شادی کے، اور بعض متردد ہیں، مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن یہ واقعہ میں نے معتبر کتابوں میں دیکھا ہے. دیکھیے ابھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ پرانے علماء کے کہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں، انہوں نے ان شیخ صدوق کی کتابوں کو دیکھ کر اس میں جو حدیث پڑھی خود انہوں نے معتبر کتاب کے اندر دیکھا اور فتویٰ دے دیا، تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. ملا مہدی نراقی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو معتبر کتابوں کے اندر دیکھا ہے اور میں ان کے اوپر اعتبار کرتا ہوں، لہذا میرے نزدیک یہ واقعہ صحیح ہے اور میں اس کو نقل کرتا ہوں. باقاعدہ صفحہ نمبر 410 پر محرق القلوب میں ملا مہدی نراقی نے حضرت قاسم کے سخت کو پورا بیان کیا. یعنی جہاں اس کی کتنی بڑی تعداد ہے، میں نے جس سے پہلے کہا کہ زیادہ تر علماء اس کے قائل نہیں، مراجع بھی ان کے نزدیک ثابت نہیں، لیکن خود ملا مہدی نراقی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، یعنی ہم لوگوں کے پاس حدیث اس لحاظ سے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اس کو معتبر کتابوں کے اندر پایا ہے. اسی طریقے سے علامہ دربندی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی صاحب تحقیق ہو تو اس حق کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں قوی ظن پیدا ہونے کے متعلق اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے.
تو سینکڑوں سال سے علماء کہہ رہے ہیں کہ لوگ ممبروں سے اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں اور شعراء حضرات اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں، تو اور سیرت نگار اور تاریخ دان اس کو جو ہے وہ مسلسل نقل کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اس واقعے کو کبھی کوئی شخص اگر بیان کر دے۔ ایک مدینے سے مدینے تک جو آیت اللہ سید محمد جواد ذہنی تہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس یہ آیت اللہ ذہنی تہرانی ہے جن کی کتاب ہے مدینے سے مدینے تک، اس کے اندر بھی پورا یہ واقعہ موجود ہے کہ کس طریقے سے جو ابھی آپ کو تفصیل اس کی سنائی تھی، تو وہ پوری روایت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ ابو الحسن شیرانی، انہوں نے نفس المحموم کا جو ترجمہ کیا ہے دمع السجوم کے نام سے، اس کے اندر بھی اس پورے واقعے کو، حضرت قاسم کے اس واقعے کو، نکاح کے واقعے کو لکھا ہے۔ جس طریقے سے دیکھیے علماء کہتے ہیں شیخ صدوق کی کتابیں غائب ہوئیں، اسی طریقے سے شیخ مفید کی کتابیں بھی غائب ہو گئیں، اور بعض کتابیں ایسی نہیں جو 400 سال پہلے تک تھیں اب نہیں۔ آغا ہاشم بہرانی جنہوں نے مدینۃ المعاجز کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کو بھی بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے معجزے ایسے ہیں کہ جو ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے، ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں جو روایت نقل کی ہیں وہ شیخ مفید کی ان کتابوں سے ہیں اکثر، کہ جو کہ اس وقت موجود نہیں، لیکن ان کے پاس موجود تھیں۔ اب وہ کتابیں غائب ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے کتب خانے جلائے گئے، شیعت کن کن ادوار سے گزری ہے، تو اس کے اندر بہت ساری کتابوں کا غائب ہونا بھی اس طرح کے اختلافات کا سبب بنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے، 400 اصولوں پر مشتمل سمجھیں ایک لحاظ سے 400 کتابیں ائمہ کے اصحاب نے لکھی، جس میں خاص طور پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ 400 اصول، اچھا یہ کتابیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد میں صاحبان ایمان نے جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے تھے تو ان کتابوں کو جمع کیا، جو کہ ہمارے چھٹے امام نے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 7ویں امام اور اس کے بعد تقریباً اور ائمہ کے بھی یہ اصول موجود تھے اس طرح سے، تو 400 کتابیں۔ اور خود ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ نے ایک دفعہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک درس میں ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ان 400 کتابوں میں سے پہلے علماء نے 382 تک تقریباً کتابیں جمع کر لی تھیں، اور لیکن 18 کتابیں پھر بھی مسنگ تھیں، جو چھٹے امام کے دور سے سوچئے وہ کتابیں مسنگ ہو گئیں، یا 7ویں امام کے دور سے، اور اس کے بعد وہ اب تھوڑے کچھ عرصے پہلے آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں 18 کتابیں ملی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بڑا اس بات کا سبب بنا ہے کہ کتابوں کا غائب ہو جانا۔ تو اول تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے شیخ مفید کی کتابیں، شیخ مفید کی جو کتاب ارشاد ہے اس میں اکثر روایات کا سلسلے سند ہی نہیں، لیکن اس کو بھی علماء مرسل کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور اگر روایات ضعیف بھی ہوں تب بھی واجب و حرام میں صرف ضعیف روایت نہیں چلتی، لیکن تاریخی واقعات کی جانچ میں ضعیف روایت بھی پیش کی جا سکتی ہے، اور ہاں عقائد میں نہیں چلے گی ضعیف روایت۔ فقہی مسائل کے اندر بھی مستحبات اور مکروہات کی دلیلوں میں کچھ علماء کہتے ہیں چلتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں چلتی ہے، تو مرسل احادیث کو اکثر علماء کا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ مرسل احادیث کو بھی مانا جائے گا۔ تو واقعات کربلا میں ضعیف روایات کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کل اس بات کا بہت زیادہ شہرہ ہو گیا کہ روایت متصل السند ہونی چاہیے، بالکل معتبر ہونی چاہیے۔ نہیں، واقعات کربلا میں اس قسم کا کوئی معیار ہی نہیں، ضعیف روایات کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ باقاعدہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی سے یہ بات پوچھی گئی کہ ضعیف سند والی جو روایتیں کیا پڑھ سکتے ہیں مجالس وغیرہ کے اندر، تو انہوں نے لکھا ہے کہ خواندن بدون استناد و بصورت احتمال وقوع جائز است، یعنی اس کا امکان پایا جاتا ہو کہ وقوع پذیر ہونے کا، تو بغیر سلسلہ سند کی روایات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے، بعد میں مشورہ دیے کہ کوشش کریں کہ معتبر منابع سے روایات کو پڑھیں، لیکن اصلاً انہوں نے فتوے کے اندر ضعیف روایات کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ
ضعیف روایات کو دیگر علماء بھی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. بلکہ خالی یہی نہیں، زبان حال کے طور پر بھی واقعات کربلا کو پڑھا جاتا ہے. آپ سنتی ہیں نا کتنے علماء سے آپ ایک ہی طرح کے مصائب کو سنیں، وہ الگ الگ طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ پورا روایت کے اندر جس طرح کے جو الفاظوں ویسے ہی پڑھا جائے، زبان حال کے طور پر بھی پڑھائی جاتی ہیں چیزیں. البتہ اس کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ زبان حال کے طور پر اس چیز کو پڑھ رہے ہیں. مثلا جب 11 محرم کا قافلہ چل رہا ہے تو حضرت زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کی طرف دیکھا اور رخ کیا اور کہا کہ عباس کاش تم ہوتے تو سوار کراتے. اب یہ والی روایت یہ کہیں الفاظ نہیں حضرت زینب کے ایسا کہا ہو، لیکن زبان حال حضرت زینب کی حالت یہ تھی، گویا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عباس تم ہوتے تو سوار کراتے. ذوالجنہ نے زبان بے زبانی سے یہ کہا اور پھر کچھ الفاظ مثلا نقل کر دیے جائیں تو زبان یعنی یہ زبان حال کے طور پر چیز پیش کی جاتی. یعنی اس کے لیے تو روایت کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. زبان یا بہت سے اکثر محتاط آپ نے ذاکرین یا علماء کو سنا ہوگا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے شاید اس موقع پر یہ کہا ہو. یہ کیا ہے؟ یعنی ان کی حالت یہ تھی گویا اپنی زبان حال سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے. تو ضعیف روایت بھی پیش کی جا سکتی ہیں، زبان حال کے طور پر بھی پیش کی جا سکتی ہیں. تو پھر آخر صرف عقد قاسم کی روایت ہی کے لیے متصل السند صحیح السند روایت کیوں درکار ہے؟ تو ایک سادہ سا واقعہ ہے جس کو اطمینان ہو، امکان ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کا، جس کو اطمینان ہو رہا ہے، جو امکان رکھتا ہے وہ اس کو پڑھ لے اگر چاہے. ویسے تو پڑھا بھی نہیں جاتا عام طور پر یہ، کیونکہ اگر آپ سلسلے سند کی بحث کو لے کر آئیں گے تو تمام تاریخی واقعات کربلا کی تمام واقعات کی سند کو پھر آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. اور ایک عالم نے تو صحیح کہا ہے کہ پھر ایک جملہ صرف پڑھ کے اور ممبر سے نیچے اتر آئیے کہ 61 ہجری کے سن میں 10 محرم کے دن امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بس یہ آتھینٹک ہے، باقی تو سب باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے. تو کتنی دیکھیے ایسی چیزیں کہ اگر ہر چیز کو کتنی مشہور چیزیں ایسی ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر سنتی ہیں علماء سے. مثلا وہ آپ سنتی ہیں کہ شمر ملعون کا امام حسین کے سینے کے اوپر سوار ہو جانے والی جو روایت ہے سر کاٹنے سے پہلے، باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت کتابوں کے اندر موجود ہے مقاتل کی، لیکن صحیح طریقے سے روایت ثابت نہیں ہے کہ شمر ملعون جو ہے وہ ان کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھا تھا. اب کتنے علماء پڑھتے آ رہے ہیں، اب کوئی ان کے تمام علماء کے خلاف ایک محاذ باندھ لے اور کہا کہ نہیں ان آتھینٹک ہے. دیکھیے آقا کوئی نے کہا ہے غیر معتبر چیز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے. اور یہ لیکن روایت یہ پھر بھی پڑھی جاتی، کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء نے پڑھنے کی اجازت دی. مصائب کے لحاظ سے لوگ روئیں اور گریا کر کے امام کو یاد کریں، اور اگر روایت کمزور بھی ہے ضعیف بھی ہے تو اس کو پڑھنے کی علماء نے اجازت دی. اس وجہ سے تو کوئی شخص یہ مہم بنا لے اس کو اور اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لے کہ نہیں میں ہر صورت میں غیر معتبر چیز جو کسی نے ایک دفعہ کہہ دی کسی عالم نے تو میں اس کو پیش ہی نہیں کرنے دوں گا، تو یہ فساد معاشرے کے اندر اس سے پیدا ہوگا. علماء فرماتے ہیں باقاعدہ لحوف جو کہ معتبر مقاتل میں سے ابن طاؤس نے جس کو لکھا ہے، ہمارے کتنا معتبر نام ہے ابن طاؤس، ان کی جو کتاب لحوف ہے اس کا پوری کتاب کی تمام روایت کا کوئی سلسلہ سند ہی نہیں، لیکن یہ معتبر مقاتل میں سے شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ دیگر کتابوں سے بہرحال اس کی تائید ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ اس کو روایت کی شکل میں نہیں لکھا، بلکہ خاص ترتیب سے پورے واقعہ کربلا کو جس طرح انسان بیان کرتا ہوا جاتا ہے اس طرح سے لحوف کو تحریر کیا. تو وہ اعتراض ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے پھر کہ انہوں نے تو اس میں بھی کوئی سلسلہ سند نہیں ہے، لحوف کی کتاب کا بھی کوئی سلسلہ سند نہیں، لیکن یہ معتبر مقاتل میں سے اور ان کو بالکل مردود قرار دیا ہوا ان کی کتاب کو. تو علماء کہتے ہیں پھر اس طرح کی یہ دو رنگی والی نہیں ہونی چاہیے. تو اور بڑے علماء کے لیول کے اوپر تو خیر یہ بات بھی نہیں ہے، یہ ذرا نچلی سطح کے اوپر بہت سے جذباتی افراد وہ اس قسم کی باتیں لے کر آتے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ترجیح المراسیل علی المرسل بدون مرجع یہ بالکل قبیح ہوتا ہے. یعنی ایک مرسل روایت کو تو آپ ترجیح دے رہے ہیں دوسری مرسل روایت پہ، جبکہ کوئی اس کے لیے کوئی خاص دلیل بھی آپ کے پاس موجود نہ ہو. لیکن ذرا ٹپیکل بات ہو جائے گی، چھوڑیے اس کو. اچھا اب اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے. اب یہ ذرا اب آپ لوگ جو سنتی ہیں نا یہ تو تھوڑی سی اب تک خوش باتیں تھیں، اب تھوڑی سی اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ ذرا آپ کو واضح ہوگا. آخر امام کی کس بیٹی سے حضرت قاسم کا عقد ہوا تھا؟ اگر آپ کہیں
حضرت فاطمہ بنت الحسین جنہیں فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے وہ تو بھابھی تھی ان کی. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اس میں بڑا اختلاف یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آخر بیٹیاں کتنی تھیں. یہ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 2 تھیں, حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ بنت الحسین, اور شیخ مفید اور علامہ طبرسی کا یہ نظریہ ہے کہ 2 تھیں. بعض کہتے ہیں جیسے علامہ ابن شہر آشوب کے 3 تھیں. دیکھیے ایک تو کربلا میں البتہ علماء کہتے ہیں 2 ہی بیٹیاں تھیں, لیکن یہ بھی معاملہ اختلافی, ابھی آگے چل کر بات آئے گی. فاطمہ کبریٰ یا فاطمہ بنت الحسین وہ تو 100% ان کا عقد حسن مثنیٰ سے ہوا تھا جو کہ امام حسن کے بیٹے تھے اور کربلا میں موجود تھے. ان سے تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت قاسم کا عقد ہوا ہو, کیونکہ وہ تو واقعی بھابھی تھی. اچھا حسن مثنیٰ بھائی تھے حضرت قاسم کے, فاطمہ بنت الحسین کے شوہر تھے, امام حسین کے داماد تھے. تو اچھا پھر انہی کی اولادیں تھیں عبداللہ محض, اور ان کی اولادوں میں پھر محمد نفس زکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ جنہوں نے عباسی جو تھے حکمران ان کے خلاف قیام کیا تھا. یعنی امام حسن مجتبیٰ کا جو وہ دیکھیں اگر ان کے بعد کی اولادوں کا, تو اس کے اندر حسن مثنیٰ کی جو اولادیں ہیں, دیکھیں حسن مثنیٰ کی جو اولاد ہے یہ سادات تبا تبائی کا سلسلہ حسن مثنیٰ کی اولادوں سے شروع ہوا ہے. یہ جو سادات تبا تبائی ہیں یہ حسن مثنیٰ کی اولاد سے, اور عبداللہ شاہ غازی جو ہمارے یہاں کلفٹن پہ جن کا مزار ہے یہ خود حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے. تو حسن مثنیٰ سے یعنی وہ فاطمہ کبریٰ کی شادی ہوئی تھی, وہ تو بالکل ایک علیحدہ وہ ہے. اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اشتباہ ہو گیا ہے, تاریخی اشتباہ. وہ یہ ہے کہ حسن مثنیٰ کی فاطمہ کبریٰ سے شادی ہوئی تھی, لیکن یہ شادی کب ہوئی تھی؟ یہ واقع کربلا سے شاید چند مہینے, 1 2 3 مہینے کے اندر اندر ہوئی. یعنی روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت والے سن میں, وہ تو 61 ہجری ابھی تو شروع ہی ہوا تھا کہ شہادت ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم شروع ہونے سے 1 2 3 مہینے پہلے کی بات ہوگی. حسن مثنیٰ کی فاطمہ بنت الحسین کے ساتھ شادی ہوئی, اور یہ روز عاشور یہ جوڑا کربلا کے اندر موجود تھا. ایک شادی شدہ جوڑا اور تھا وہاب کلبی کا, نیا شادی شدہ وہ قربانی کے لیے موجود ہوا, اور یہ دوسرا شادی شدہ جوڑا جو موجود تھا وہاں پر. علماء کہتے ہیں شادی اتنی قریب واقع ہوئی ہے واقع کربلا سے کہ بہت سارے افراد کو تاریخ میں اشتباہ ہو گیا, اور حسن مثنیٰ کے بجائے قاسم کا نام نقل کر دیا گیا, جبکہ شادی ان کے بھائی سے ہوئی تھی. تو یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اشتباہ شاید یہ ہے. اچھا دوسری بیٹی جو واقع کربلا میں ملتا ہے, زیادہ علماء کو رجحان ہے کہ 2 ہی بیٹیاں مثلا وہاں پر تھیں. دوسری بیٹی تھی حضرت سکینہ مثلا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں وہ تو شادی کے قابل ہی نہیں تھی اور سن ازدواج کو نہیں پہنچی تھی. ابھی لیکن اس میں بھی اختلاف ہے, ابھی آگے چل کر آئے گا. تو آغا ابو الحسن شیرانی یہ فرماتے ہیں کہ امام کی 2 ہی بیٹیاں تھیں, فاطمہ بنت الحسین اور سکینہ. اور علامہ ابو الحسن شیرانی خود اس بات کے قائل ہیں کہ قاسم کی شادی امام کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی. تو فاطمہ بنت الحسین تو حسن مثنیٰ کی بیٹی ہو گئی, اب بچی حضرت سکینہ. تو وہ ان کے مطابق یہ ہے کہ ان کی حضرت سکینہ سے شادی ہوئی. اچھا لیکن ابھی تو اب پھر آپ کہیں گے کہ پھر وہ کون تھیں کہ جو کہ قید خانے میں شہادت ہو گئی ان کی؟ ابھی سنیے. اچھا ابو الحسن شیرانی کہتے ہیں کہ 2 ہی بیٹیاں تھیں. علامہ ابن شہر آشوب جن کی کتاب مناقب ہے, ہمارے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں امام کی 3 بیٹیاں تھیں. علامہ اربلی یہ بھی ہمارے بڑے اوتھینٹک علماء میں شمار ہوتے ہیں, ان کی کتاب کشف الغمہ ہے, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امام کی 4 بیٹیاں تھیں. البتہ نام 3 بیٹیوں کے نقل کیے ہیں, سکینہ, فاطمہ بنت الحسین اور زینب نام کی ایک بیٹی, زینب بنت الحسین. تو 4 بیٹیاں تھیں. پھر ملا صالح مازندرانی, ملا مہدی مازندرانی جن کی کتاب معالی السبتین ہے, اس میں بھی انہوں نے امام حسین کی 4 بیٹیوں ہی کا تذکرہ کیا.
اچھا کچھ علماء نے ایک جگہ پر اور کچھ جگہوں پہ اور وہی عام لوگوں کے اندر زیادہ مشہور ہے کہ امام کی ایک بیٹی زبیدہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ اتنی اوتھینٹک بات نہیں۔ اچھا اب دیکھیے تاریخ کے اندر کتنے مسائل ہیں، ہر طرف آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے، اور یہ خود ائمہ کی تمام اولادوں کے متعلق ہے کہ ان میں بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ ملتا ہے جس میں انہوں نے جب ان کے بیٹے نے سورہ الحمد ایک معلم نے آ کر ختم کرائی تو امام نے ان کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ وہ کون سے بیٹے تھے؟ ان کا نام تھا جعفر، لیکن امام حسین کے کسی بیٹے جعفر کا نام اتنا معروف نہیں لوگوں میں۔ تاریخ کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ تو حضرت رقیہ اگر فاطمہ بنت الحسین اور سکینہ تھیں تو پھر حضرت رقیہ کون ہے؟ اچھا اب دیکھیے، اب آپ کے سامنے دو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ کے اندر عام لوگوں کو بولنے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور کوئی ایک یک طرفہ نظریہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت رقیہ 4 سال کی جن کی عمر تھی اور جن کا قید خانے میں انتقال ہوا تھا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ شہید مطہری حضرت رقیہ کو تحریفات عاشورہ میں سے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس نام کی امام کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ البتہ کچھ لوگوں نے ڈیفینڈ کیا ہے شہید مطہری کو کہ نہیں ان کا یہ نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور کی بات پیش کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے آغا ریشاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت رقیہ کے قائل نہیں۔ اس کے علاوہ محسن امین عاملی یہ بھی انکار کرتے تھے کہ حضرت رقیہ نام کی امام کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ مرشی نجفی جیسا علم الانساب کا ماہر، انہوں نے تو اپنی کتاب یعنی باقاعدہ ان کا نقل کیا گیا ان کا قول کہ اگرچہ قابل اعتبار مدارک اور منابع بیٹی رقیہ کے بارے میں خاموش ہیں، یعنی قابل اعتبار کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس قدر شہرت کے پیش نظر ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اتنی زیادہ مشہور ہے بات ہی کہ حضرت رقیہ کے متعلق کہ ہم کوئی ایک نظریہ نہیں بنا سکتے کہ اگرچہ قابل اعتبار مدارک میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ دیکھیے ان کے متعلق بھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ جو قابل اعتبار کتابیں ہیں اس سے تائید نہیں ہوتی حضرت قاسم کی، لیکن شہرت رکھتی۔ تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی رقیہ کے متعلق بھی قابل اعتبار مدارک میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ شہرت ہے کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جواد محدثی یہ تاریخ کے بڑے شیعہ علماء میں قرار دیے جاتے ہیں۔ جواد محدثی نے بھی انکار کیا حضرت رقیہ نام کی کوئی بیٹی نہیں تھی امام کی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ جواد عاملی نے بھی انکار کیا۔ یہ گروپ سن لیا آپ نے کتنے بڑے بڑے علماء اور نام ہیں۔ اب دوسرا گروپ آ جائیے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں حضرت رقیہ موجود تھی، امام کی ایک بیٹی نہیں حضرت رقیہ، یہ قائل ہیں۔ آیت اللہ نوری حمدانی یہ قائل ہیں۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ قائل ہیں، اور بلکہ یہ تو کہتے تھے کہ واجب ہے حضرت رقیہ کی جہاں ذریعہ اس کا مکمل احترام اسی طریقے سے واجب ہے چاہے احتمالی کیوں نہ ہو اس کا، وہ بھی حضرت رقیہ کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ علی حسینیہ میلانی یہ قائل ہیں کہ حضرت رقیہ تھیں، امام کی بیٹی تھیں۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی قائل ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ گورگانی قائل ہیں، اور اس کے علاوہ آیت اللہ حسین مظاہری قائل ہیں، اور آیت اللہ صادق روحانی قائل ہیں، اور آیت اللہ سیستانی بھی اس کے قائل ہیں کہ حضرت رقیہ تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ پوری لوگوں نے دلائل پہ کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت رقیہ نہیں تھی، اور جواب میں 50 دلیلیں علماء نے لکھی ہیں کہ حضرت رقیہ تھی۔ اب کوئی ایک نظریہ بنا لے اس میں، مثلا کہے کہ نہیں مجھے تو مثلا شہید مطہری کی بات جو ہے نا وہ ہے بس حضرت رقیہ نہیں تھی، اور روزانہ مجالس کے اندر اس کو پروف کرنا شروع کر دے اور کہے کہ یہ بالکل امام کے اوپر ایک کردار کشی ہے کہ امام سے ایک بیٹی کو منسوب کیا جائے جبکہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی تھی مثلا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی کہ ایک فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پھیلے گا کہ دوسری طرف بھی علماء اس کے قائل رہیں۔ تو یہ طریقہ کار کسی بھی ذاکر اور ذاکرہ کو کہ اختلافی مسائل کے اندر وہ پڑے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اچھا اب رہ گئی تھیں حضرت سکینہ، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب وہ تو بہت اس وقت چھوٹی عمر کی تھیں، ان سے تو شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عبد الرزاق المکرم جن کی کتابیں معتبر مقاتل کے اندر سے شمار کی جاتی،
جن کے مقتل معتبر اور دیگر کتابیں بھی ان کی، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت سکینہ کی عمر 13 سال تھی اور قابل ازدواج تھی. خیر عبد الرزاق المکرم خود اس عقد کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے عمر لکھی ہے حضرت سکینہ کی، وہ 13 سال ہے، اور کہا کہ شادی کے قابل تھی. اور پوری ایک کتاب السیدہ سکینہ، سکینہ بھی کہا جاتا ہے، سکینہ بھی، امام حسین کی اس بیٹی پہ پوری ایک کتاب عبد الرزاق المکرم نے لکھی ہے، اور اس میں بھی جو عمر ہے ان کی وہ 13 سال قرار دی. اور آیت اللہ صادق روحانی، جن کی اجوبۃ المسائل کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں تاریخی استفتات بھی ہیں، ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ حضرت سکینہ کی عمر کتنی تھی، تو انہوں نے 18 سال نقل کی. اب دیکھا آپ نے تاریخ کے اندر کتنی اس طرح کی باتیں ہیں. تو اب شیخ ترویحی جو زیادہ علماء نے جس روایت کو پیش کیا اس میں امام کی کسی بیٹی کا نام نہیں ہے کہ قاسم، بس روایت میں یہ کہ امام نے اپنی ایک بیٹی کا عقد حضرت قاسم سے کیا، اور یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کبریٰ سے کیا تھا، جو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ تھی، وہ تو ان کی بھابھی تھیں، تو بھابھی سے کیسے ہو سکتا ہے. تو علماء نے یہی بات کہی ہے، وہ جو اس بات کی حمایت میں کہ جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیٹی کا نام تذکرہ نہیں ہے روایت کے اندر، بلکہ یہ روایت کا ہے کہ امام نے اپنی ایک بیٹی کا حضرت قاسم سے کیا اور نام نہیں بتایا کہ کون سی تھی. اچھا، جو ابھی آغا آیت اللہ ذہنی تہرانی کی کتاب مدینے سے مدینے تک، اس میں فاطمہ کا تذکرہ آیا ہے، تو اس پہ بھی علماء نے کہا کہ امام کو اپنے امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ درود بھیجیے نا، اللہم صلی علی محمد. اتنے زیادہ عزیز نام تھے، اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یہ سب بعد میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کو اس طرح سے کہا جانے لگا. فاطمہ صغریٰ اور کبریٰ اور وسطیٰ وغیرہ اس طرح کے جو نام ہیں، کیونکہ ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے. تو امام کی کتنی بیٹیاں تھیں یہ خود ایک اختلافی بات ہے. آپ نے سنا 2 تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں. علامہ اربنی نے لکھا جیسے کہ کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ 5 تھیں اور کچھ 7 تک بھی لے کر جاتے ہیں. اور امام نے کیونکہ سبھی کے نام فاطمہ رکھے تھے، تو اب روایت میں جو فاطمہ ہے تو کون سی والی فاطمہ؟ ہو سکتا ہے کہ حسن مثنیٰ والی فاطمہ نہ ہو، بلکہ کوئی اور بیٹی فاطمہ ہو امام کی، جن کا روایت کے اندر تذکرہ نہیں آیا ہے. تو اس احتمال کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ فاطمہ نام ہی کی کسی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا تھا، لیکن یقیناً وہ حضرت حسن مثنیٰ کی زوجہ نہیں ہو سکتی، وہ تو بھابھی تھی ان کی، ان سے کیسے عقد ہو سکتا تھا؟ تو کوئی اور فاطمہ نام کی کوئی بیٹی امام کے ساتھ. اب کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ امام کی جو 2 بیٹیاں تھیں اس میں جو سکینہ اور رقیہ بھی گویا ایک لحاظ سے، کیونکہ امام کو بہت زیادہ ان سے محبت تھی، ان کے دل کا سکون تھی، تو وہاں پہ سکینہ کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد جب وہ زندان شام میں آئیں اور ہر وقت روتی رہتی تھیں تو رونے والی کو رقیہ کہا جاتا ہے. تو وہاں پر کہاں ہے بھائی وہ رونے والی، تلاش کرو اس کو، تو وہ رقیہ کہہ کے پکارا جانے لگا، ورنہ سکینہ اور رقیہ ایک ہی چیز شخصیت کے نام ہے. اب بڑا تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ علامہ اربلی نے کشف الغمہ میں 4 بیٹیاں نقل کی ہیں، اور مؤلف سبتین کے اندر بھی جو ہے وہ 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. تو اس امکان کے پیش نظر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. اور اہل سنت علماء میں بھی محمد ابن طلحہ شافعی نے ان کی کتاب مطالب الصول ہے، اس میں بھی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. اچھا، ایک اور بیٹی بھی ہیں زینب بنت الحسین، ان کا بھی بڑے بڑے ابن شہر عاشوب، محسن امین عاملی نے تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی الگ سے کوئی بیٹی تھی. اور ایک اور بیٹی کا تذکرہ بھی تاریخ میں ہے، خولہ بنت الحسین. ان کا بعلبک جو لبنان کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ ان کا جو روضہ بھی ہے، وہ امام حسین کی بیٹی کے لحاظ سے کچھ نے اس کو بھی نقل کیا ہے، اور باقاعدہ رہبر معظم نے اس روضے کو بعلبک میں بنوایا بھی ہے لبنان کے اندر، اور بڑا پرشکو ان کا وہ ہے. اور حزب اللہ وغیرہ کی جو دعائے افتتاح جو پڑھتے ہیں وہ اسی ان کے روضے میں جا کر پڑھتے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو چلیں اتنی اوتھینٹک نہیں ہیں، زیادہ قابل اعتبار قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن خولہ نام کی بھی ایک بیٹی تھی. تو بہت ساری اس طرح کی باتیں تاریخ کے اندر ہیں. اچھا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت قاسم عمر کے اعتبار سے بالغ نہیں تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی شادی کی بات جو ہے وہ ہوئی ہو؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو حضرت قاسم کی عمر کے متعلق اختلاف ہے
اور خود امام حسن کی شہادت کی جو سن ہے اس میں بھی اختلاف ہے. مثلا شیخ طوسی نے 49 ہجری لکھا ہے, ابن قتیبہ نے 51 ہجری لکھا ہے, اور ابو الفرج اصفہانی انہوں نے 50 ہجری لکھا ہے, اور کچھ علماء نے 47 ہجری بھی. بہرحال حضرت قاسم کی عمر جو ہے کچھ روایات میں تو یہ ہے کہ 4 سال کے تھے, لیکن وہ آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ جو جا کے اور وہاں جا کے میدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہو, تو وہ تو اتنی قابل اعتنا نہیں ہے. لیکن 11 سال 13 سال اور 14 سال بھی روایات کے اندر آئی. اچھا, لیکن یہ بلوغ کے اعتبار سے بلوغ کی جو عمر ہے, عمر کے اعتبار سے دیکھیے, عمر جب 15 سال کوئی بھی لڑکا اپنی عمر کو مکمل کر لیتا ہے تو عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے. لیکن بہت ساری دیگر علامات بلوغ سے ممکن ہے وہ ان علامات بلوغ کی وجہ سے وہ پہلے بالغ ہو جائے. آج بھی لڑکے 12 سال 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں عربوں کے معاشرے کے اندر جبکہ ان کی جسمانی ساخت اس زمانے کی جو حالت ہوتی تھی کہ حضرت قاسم نے مثلا اتنے پہلوانوں کا مقابلہ کیا, روایت میں اتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا, تو یہ اس زمانے کی فزیک ایسی ہوتی تھی کہ وہ عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ دیگر علامات بلوغ کے اعتبار سے جلدی بالغ ہو جاتے تھے. یعنی اس بات کا امکان موجود ہے. ایک تو عمر کی شرط ہوتی ہے اور عمر کی شرط سے بھی پہلے لڑکے جو ہے وہ بالغ ہو سکتے ہیں. اچھا, لڑکیاں جو ہیں جیسے کہ ملتا ہے کہ لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں دیکھیے ایسی کاٹھی ایسی فزیک ہوا کرتی تھی لڑکیوں کی کہ 9 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے متعلق آپ سنتے ہیں. تو وہاں کی آب و ہوا اور اس کے مطابق اور ان کے ہاں اولادیں بھی جلدی جلدی ہو جاتی تھیں. آج کل کی 9 سال کی بچیوں کو آپ دیکھیں ممکن ہی نہیں لگتا کہ یہ شادی کے قابل ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عقد نکاح کے لیے وہ علماء جواب یہ دیتے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی کی عمر نہیں تھی تو کیا عقد نکاح کے لیے بلوغ شرط ہے؟ نابالغ کی بھی بہت ساری مصلحتوں کے تحت شادی ہو سکتی ہے. شادی میں ہمیشہ ازدواجی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ بچیاں ایڈاپٹ کرتے ہیں ان کی تاکہ ہم ان کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ محرمیت قائم رہے, تو کچھ عقد محرمیت وغیرہ بھی پڑے جاتے ہیں جس کا بھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا, لیکن تاکہ ان میں محرمیت قائم ہو جائے کچھ اس طرح کی اس کے اندر شرعی ہیلے کیے جاتے ہیں جس سے وہ بعد میں بھی اس شخص کی جو ہے وہ محرم بن جائے. تو صرف ضروری نہیں ہے, اور بعض مراجع تو یہاں تک قائل ہیں جیسے آیت اللہ صادق روحانی, انہوں نے تو آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے فتویٰ میں کہا ہے کہ حضرت قاسم کے اس عقد کو اس وصیت کے طور پر قبول کرنے میں حرج نہیں ہے کہ جو کہ امام حسن نے کی تھی. ان کی وصیت تھی اور وصیت کے مطابق جو ہے امام نے جو ہے وہ عمل کیا ہے, تو اس لحاظ سے وصیت کو نافذ کرنے کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی امر مانے نہیں. یہ نابالغ کا عقد بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو بچے کا جو ولی ہے وہ اس کو وصیت کی وجہ سے اس کو نافذ کر سکتا ہے جو بھی وصی. اچھا, کچھ لوگ اس میں ایک فقہی اشکال لے کر آتے ہیں کہ جواہر الکلام جو کتاب ہے ہماری اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی جو وصی ہے وہ نابالغ جس کو وصیت کی گئی ہو وہ نابالغ کا عقد نہیں کر سکتا. مثلا امام حسین کو وصیت تھی تو امام حسین یعنی چلیں یہ تو ایک الگ سے فقہی مسئلے کے طور پر بھی ہے کہ اگر وصیت کر کے کوئی جائے تو وصی جو ہے نابالغ کا عقد نہیں کر سکتا ہے. تو اس پہ بھی علماء نے بات کہی اور کہا یہ بات اگرچہ اختلافی ہے لیکن وہ عقد آیت اللہ خوئی نے مستند عروۃ الوثقی کے اندر باقاعدہ اس محمد ابن مسلم اور ابو بصیر کی جو صحیح روایت ہے اس میں ثابت کیا ہے کہ وصی بھی جو ہے جس کو وصیت کر کے گیا ہوں وہ بھی نابالغ کا عقد کر سکتا ہے. اور امام کے پاس تو ولایت مطلقہ تھی. آج کل لوگ تو ظاہر ہے اس کے بھی قائل ہیں کہ بہت سے علماء کے نزدیک فقیہ کے پاس بھی ولایت مطلقہ ہوتی, کچھ کے نزدیک یہ ہے. تو امام کے پاس تو بدرجہ اولا ولایت مطلقہ تھی. اور ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ امام کے شہادت کے بعد یا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی ولایت ساقط نہیں ہوتی. یہ بھی علماء کا نظریہ ہے. تو اور پھر وصیت بھی کر کے گئے تھے تو امام کے پاس تو الگ سے بھی اسپیشل قسم کی ولایت مطلقہ کے تحت اتھارٹی تھی کہ وہ نکاح کر سکتے. تو لہٰذا اور عام شخص کے لیے جو وصی کے لیے کے لحاظ سے اجازت ہے اور مراجع نے اجازت دی ہے تو پھر اس میں بھی ممکن ہے. اس لحاظ سے اس کی جو تفصیل ہے تحریر الوسیلہ میں امام خمینی نے بھی ان مسائل کے اوپر
لکھا ہے کہ وسیع اور جو نابالغ کی تزویج کے احکام اور منہاج الصالحین وغیرہ جو کتابیں علماء کی اس میں بھی موجود ہیں. اب علماء ایک اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈراماٹائز بھی لوگ تھوڑا سا کر دیتے ہیں کہ اتنی مصیبت کے دن کوئی کیسے شادی کے متعلق سوچ سکتا ہے. اتنا مصیبت والا دن تھا عاشورہ، کہاں عاشورے کا روز، اتنی زیادہ شہادتیں، اس میں کہاں شادی، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو دیکھیں کچھ علماء تو جو اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی وصیت پر عمل کرنا ضروری تھا، جیسے آیت اللہ صادق روحانی، تو اس لحاظ سے تو چاہے عاشورے کا روزہ کچھ ہو، وہ ایک واجب والا حکم تھا، اس کو پورا کیا گیا. اور ایک لائن کا عقد پڑھنے کے اندر تو کوئی ایسا وقت، لوگ کہتے ہیں اتنا وقت شادی میں لگ جاتا ہے، اس میں اتنا وقت ہی کہاں تھا امام کے پاس. تو ہماری طرح کی شادیاں تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو معصومین کے گھرانے یا ان کی جو شادیاں اس کو اپنی شادیوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. خاندان عصمت و طہارت کی شادیاں وہ بہت سادہ طریقے سے ہوتی تھیں. تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ بات بہت بعید ہے اور خلاف عقل ہے کہ عاشور کے روز کیسے یہ ہوا ہوگا، تو آیت اللہ جو ہے ابو الحسن شیرانی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ بہت بعید ہے، یہ صحیح نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہم معصوم کی جو کاموں کی مصلحتیں ہیں اس سے ہم واقف نہیں. اور کچھ علماء نے مصلحت یہ بھی بتائی ہے کہ حضرت قاسم کے امام یہ چاہتے تھے کہ قاسم عقد کی فضیلت کو حاصل کر کے دنیا سے جائیں، کیونکہ بے شادی شدہ قدرت رکھتے ہوئے کسی بھی اعتبار سے انسان بے شادی شدہ جائے تو اس کی فضیلت ذرا کم ہے. تو اور علماء نے یہ بھی کہا کہ روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ نیک شخص جو ہوگا وہ آخرت میں اپنی زوجہ صالحہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، یعنی جنت میں وہی اس کی زوجہ بنے گی. تو امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے اس احسان کو کہ ان کے بیٹے نے اپنی جان امام حسین پر قربان کی، اپنی بیٹی سے جو اس وجہ سے تزویج کی کہ اس احسان کے احترام میں اس عمل کو امام نے انجام دیا. تو اس کی بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اور بہت سے میں نے ذاکرین وغیرہ سنا ہے. البتہ یہ کہ وہ کوئی عالموں کے لحاظ سے بات نہیں ہے، اور ممکن ہے اس میں نے اتنا غور بھی نہیں کیا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بے شادی شدہ یا کماری لڑکی ہوتی تھی اس کو کنیزی میں لیا جاتا تھا. تو امام نے بہت سارے اقدامات ایسے کیے تھے کہ بعد تک یہ تمام چیزیں نہ ہو پائیں، لیکن اس کا کوئی ویسا میرے پاس آتھینٹک کیا، میں نے اس پہ غور اتنا نہیں کیا، نہ کسی ابھی عالم سے پوچھا کہ اس میں کتنی صداقت ہے. لیکن بہرحال امام کے کاموں کی مصلحتوں سے امام خود واقف ہیں، اور ہم ان پہ یہ نہیں کہہ سکتے ایسا کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. اور پھر بہت سی روایتوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ عروسی کا جوڑا لے کر آؤ، مثلا جیسے کہ ابھی آیت اللہ ذہنی تہرانی نے بھی لکھا ہے کہ کیا قاسم کے لیے نئے کپڑے موجود ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ اچھا بھائی حسن کی امانتوں والا صندوق لے کر آؤ، اور پھر امام حسن کا امامہ اور قبا نکال کے قاسم کو پہنائے تھے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال امام حسن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے طرح کے برانڈڈ شیروانیاں اور اس ٹائپ کی کوئی چیزوں کا اہتمام ہوگا. نہیں، امام حسن کا صندوق نکال کے ان میں سے اپنے والد کا ان کے جو لباس پہنایا، وہ روایت کے اندر اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مانے تو اچھا دیکھیے، لوگ کہتے ہیں بھائی مرنے سے پہلے بھی شہید ہونے جا رہے ہیں، امام کو پتہ ہے شہید ہو جائیں گے، پھر نئے کپڑوں وغیرہ کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو باقاعدہ اعمالیہ شیخ طوسی کے اندر بھی ہے، مجلس نمبر 14 حدیث نمبر 41 میں، اور بہار الانوار کی 43ویں جلد کے اندر بھی علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت زہرا کی جب شہادت کا وقت آیا تھا تو انہوں نے اپنے لیے نئے لباس کو طلب کیا تھا. تو خاندان اہل بیت کے لیے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کے لیے اگر نیا لباس بھی وہ طلب کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو صفحے عزا اور صفحے ماتم بچ جائے، اگر تھوڑا سا بھی کوئی بیمار ہو جائے اور انتقال کے قریب آ جائے تو اپنے اوپر قیاس کر کے ہم لوگ بعض اوقات اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ نے کہا کہ بھائی اگر حضرت قاسم کی کوئی زوجہ ہوتی تو بات کی تفصیلات کیوں نہیں کہ وہ کہاں گئیں، کیا ہوا ان کے ساتھ. تو علماء یہ کہتے ہیں دیکھیں آئمہ کی جو کتنی ازواج تھیں اس کی بھی تفصیل لوگوں کو صحیح طور پر پتہ نہیں. خود حضرت شہربانوں کو تاریخ کے اندر نہیں پتا کہ وہ کہاں گئیں، کیا ہوا، اور آئمہ کی اولادیں کتنی تھیں، آئمہ کی اولادوں نے کن جگہوں پہ شادیاں کیں. خود امیر المومنین کے 18 بیٹے تھے، ان سب کی شادیاں کہاں کہاں ہوئیں، ان کی اولادیں کہاں ہیں، ان لوگوں کے قبور کہاں ہیں. خود آئمہ کی سسرالی جو ہوتے تھے ان کے متعلق تفصیلات نہیں ہیں.
امیر المومنین کے بھائی ایک طالب تھے، اگر آپ تفصیل نکالنے بیٹھے تو چند لائنوں یا چند صفحات سے زیادہ ان کی تفصیل نہیں ملتی طالب کی. تو اگر کسی کا تذکرہ نہ ملے بعد میں تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ورنہ پتا ہوتا کہ بھئی کون تھیں، کہاں گئیں. بہت ساری تفاصیل تاریخ کے اندر موجود نہیں، لیکن اس کا امکان موجود ہے، احتمال موجود ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو علماء نے پڑھنے کی اجازت دی. اچھا، کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ پوری روایتیں پڑھیں تو حضرت قاسم کا اپنی زوجہ سے ایک مکالمہ ہے، ایک مکالمہ، اور شوہر و بیوی میں جس طریقے سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو، انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں میدان جنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو شہید ہو گئے تو میں آپ کو میدان حشر میں کیسے پہچانوں گی، تلاش کروں گی. تو حضرت قاسم نے اپنے لباس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کے ان کو دیا کہ تم اس کے ذریعے مجھ سے پہچان. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ میدان کارزار کے اندر جا رہے ہوں اور شوہر و بیوی میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. تو یہ دیکھیے ہم اپنے مطابق یہ چیز سوچ رہے ہیں. حضرت زہیر ابن قین جو امام کے صحابی تھے، یہ عاشور کے روز مذاق کر رہے تھے. کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، یہاں لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں اور زہیر ابن قین مذاق کر رہے ہیں. بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا امام کے ساتھیوں نے. تو زہیر نے کہا تھا تم کو پتا ہے کہ میں ایک سنجیدہ شخص ہوں، لیکن آج یعنی گویا جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اب میں اس خوشی میں جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. بلکہ ایک جملہ ہے، اب اس پہ بھی ایسے افراد کو جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے شوہر و بیوی نے اس قسم کی بات آپس میں جو کر رہے تھے تو یہ تو موقع اس قسم کی باتوں کا نہیں تھا. تو زہیر کی ان بات کو کیا کہیں گے، جو کتاب لحوف کے اندر جو معتبر ترین مقاتل میں سے کہ انہوں نے کہا کہ زہیر نے کہ ادھر میرے گردن پر تلوار چلے گی اور ادھر میرا حور عین کے ساتھ معانقہ ہوگا. ثم نعانق الحور العین، یعنی ادھر میری گردن پر تلوار چلے گی، ادھر اب لوگ کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی موقع اس قسم کی باتیں کرنے کا ہے زہیر، یہ میدان کارزار ہیں، یہاں لاشوں پہ لاشیں جو ہے گر رہی ہیں اور اس میں جو ہے آپ اس قسم کی باتیں، حوروں کا تذکرہ، ان سے معانقہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو لحوف جو کہ آتھینٹک، تو اس قسم کے اعتراضات، ایسی بھونڈے قسم کے اعتراضات یہ جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. پھر وہاب کلبی کی زوجہ کا اگر مکالمہ پڑھیں، امام کے پاس گئی تھیں اور کیا کیا ان سے باتیں ہوئی تھیں وہ بھی اگر بیان کرنے بیٹھے. تو بہرحال دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں کہ روایات کا مرسل ہونا یا اس کا سند نہ ہونا یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے. اور باقاعدہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ جو شیخ تریحی ہیں ان کی کتاب کے اندر تو مرسل روایتیں ہیں، تو آیت اللہ صادق روحانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ان کتابوں کے اندر مرسل روایتیں ہیں، لیکن اس سے ان کا اعتبار ساقط نہیں ہوتا ہے. لعدم اعتبار الاتصال السندی فی الاخبار التاریخیہ، کہتے ہیں کہ تاریخ کی جو باتیں ہیں اس کے اندر اتصال سند درکار نہیں ہوتا تاریخ کی باتوں. اور شیخ تریحی کی تو بہت جلیل القدر، بہت عظیم المرتبت شخصیت انہوں نے اس لحاظ سے قرار دیا ہے. تو اب یہ تو ہو گیا کہ بہت سارے علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے معتبر روایت سے عقد قاسم، لیکن اس پہ بھی آپ نے باتیں سنی. لیکن کتاب کا حوالہ دے کر اس عقد کو بیان کرنے کی اجازت ہے. نہیں پہلے نہیں بس کو چھوڑیے، ایک اور بات، کن علماء اور مراجع کے نزدیک عقد قاسم کو مجالس میں پڑھنے کی اجازت ہے؟ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خوئی سے بھی یہ بات پوچھی گئی ہے، اور اس کے اندر حضرت قاسم کے عقد کو حضرت سکینہ کے ساتھ یا سکینہ کے ساتھ جو سوال یہ پوچھا گیا ہے ان سے. تو آقا خوئی نے کہا کہ 100% یقین کے طور پر تو اس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں کہ 100% یہ عقد ہوا تھا، لیکن بے عنوان الحکایہ ان کتاب او شخص فلا باس بہ، لیکن اگر کسی کتاب کا حوالہ دے کر یا کسی عالم کا حوالہ دے کر اگر اس کو نقل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی وہ علماء کے جن کے نزدیک ثابت نہیں ہے وہ بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس عقد کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کو اتنا زیادہ جذباتی اس میں لے جا کر کہ گویا بہت بڑا کسی نے کوئی کام کر دیا ہو، بہت بڑا خلاف اسلام بات کر دی ہو، یہ علماء کے فتاوے کے خلاف ہے. اس کے بعد آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے یہ چیز پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ لا باس باقامت العزاء والبکاء علی القاسم علیہ السلام او علی الزواج، کوئی حرج نہیں ہے حضرت قاسم کے لیے حتیٰ کہ ان کی شادی کے تذکرے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں.
البتہ اس کو حتمی طور پر نقل نہ کیا جائے بلکہ ایک احتمال کے طور پر نقل کیا جائے، یعنی 100% کہہ کے نقل نہ کیا جائے کہ واقعی یہ ہوا تھا، بلکہ کتاب کا نام دے کے حوالہ دے کے اور کوئی اس احتمال کے تحت اس کو نقل کر سکتا ہے۔ باقاعدہ جن کی سرات النجات کتاب ہے اس کے اندر شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ سند معتبر بہت سارے ایسے پڑھی جاتے ہیں اور تعزیہ خوانی یا شبیہ خوانی ہوتی ہے جس میں ایسے تاریخ بے سند جو روایتیں ہیں وہ اس میں کیا پڑھی جا سکتی ہیں، مثلا ازدواج حضرت قاسم؟ تو جواب دیا کہ اگر معلوم باشد کہ نقل از بعض تواریخ و روایت ہاست اشکال نہ دارد، یعنی اگر معلوم ہو کہ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے اور روایت کی گئی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں اتنی زیادہ اس کو فساد کا ایک عنوان بنانا یہ صحیح نہیں۔ اور رہبر معظم باقاعدہ ان کی جو میں نے جو یہ اس پہ سے نکالا ہے من اجوبۃ الاستفتاءات الفقیہ لولی الامر المسلمین السید قائد علی خامنئی، تو جو ان کی جو کتاب ہے میں نے تو ڈائریکٹ ویب سائٹ سے نکالی۔ اب بہت سارے دیکھی چیزیں ایسی ہو سکتا ہے کہ کچھ جب سے یہ فساد انگیزیاں اس میں شروع ہوئی ہیں تو بہت سارے چیزیں علماء نے فتاوے وغیرہ کتابوں میں سے یا ویب سائٹ پہ سے ہٹا دی ہیں جو لوگوں میں نا اختلاف کا باعث بنی۔ مجھے اب پتہ نہیں اوریجنل کتاب کے اندر اب بھی ہے یا نہیں، لیکن ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ جہاں پورا وہاں مسئلہ نمبر 669 رہبر معظم کا، ان سے سوال پوچھا گیا ہے سوال نمبر 669 کہ محققین میں بہت ساری روایت میں اختلاف ہے، جیسے کہ حضرت قاسم کی شادی، حضرت لیلہ کا مادر علی اکبر کا واقع کربلا میں موجود ہونا، یا قافلے کا یوم 40 کے روز کربلا کا پہنچنا اہل بیت کے قافلے کا، تو کیا خطبہ ان واقعات کو کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا کتاب مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی کی، اور کیا اس کو سننا جائز ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کو حالت روزہ میں رمضان میں حالت روزہ میں بیان کرنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کتنا واضح سوال پوچھا گیا۔ تو جواب انہوں نے دیا کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو ذکر کرنے میں کتاب کا حوالہ جو آپ نے دیا سید ہاشم بحرینی کا اس کتاب کا یا کسی بھی اور کتاب کا حوالہ دے کر نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، اور اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور لوگوں کے لیے اس کا سننا بھی جائز ہے، باقاعدہ مسئلہ نمبر 669 میں۔ تو اس لحاظ سے بھی کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں۔ اور آیت اللہ صادق روحانی نے بھی کہا کہ یہ اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وصیت امام کو نافذ کرنے کے حوالے سے اس وقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور آیت اللہ محسن الحکیم نے اب تو اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ میں اس کو پورے کو پڑھوں، انشاءاللہ مہندی والی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر بھی آئے گا، تو اس کے اندر بھی آیت اللہ محسن الحکیم نے اس عقد کو پڑھنے کی اجازت دی کہ حضرت قاسم کے اس عقد کو اگر کوئی شخص مجالس میں پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آغا ابو الحسن شیرانی فرماتے ہیں کہ بنظر ما ہیچ علتی نہ دارت کے تزویج حضرت قاسم را انکار کو نہیں، کتاب دم السجوم جو کہ نفس المحموم کا ترجمہ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں میری نگاہ میں کوئی عذر مانے نہیں ہے کہ میں حضرت قاسم کی تزویج کا انکار کروں۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد علی حائری طبسی انہوں نے مقتل الحسین کے اندر لکھا ہے کہ روز عاشورہ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ عروسی شہزادہ قاسم ابن حسن بھی، یعنی جو واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ملا صالح مازندرانی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب کتب مقاتل کا مطالعہ کیا تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس واقعے کو منتخب سے نقل کروں، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح۔ تو علماء نے دیکھی اس کی اجازت دی، حتیٰ کہ وہ علماء جو جن کے نزدیک ثابت نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں کہتے اس کو پڑھنا، زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، حرام نہیں۔ جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی انہوں نے اپنے فتوی میں لکھا ہے کہ اگر چاہیے معتبر کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، بہتر ہے۔ حرام پہلو، کیریکٹر اسیسینیشن، یہ وہ سب باتیں اس طرح کی کوئی بھی انہوں نے ناصر مکارم شیرازی نے اپنے فتوے کے اندر نہیں کی۔ تو اس لحاظ سے اس کے اندر بہت زیادہ جذباتی پن اس لحاظ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہا ہے کہ کیا لوگ اکثر خطبہ حضرات جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس روایت
کو بیان کرنے میں قاسم کی کیریکٹر اسیسینیشن ہے. کیا معاذ اللہ کردار کشی ہے؟ یعنی کیا کسی غیر شرعی کام کی نسبت حضرت قاسم کی دے رہے ہیں ہم؟ کیا کوئی انتہائی مکروہ یا ناپسندیدہ کام کی نسبت دی جا رہی ہے؟ یا کسی کوئی بہت ہی باعث شرم کام ہے معاذ اللہ کہ اس سے نسبت دی جا رہی؟ سنت رسول ایک عقد ہوا تھا، تاریخ میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا تھا. تو اگر اس عقد کو علماء بیان بھی کرتے آ رہے ہوں اور اس کو بیان کرنے کی اجازت بھی دے رہے ہوں، تو کیا معاذ اللہ وہ قاسم کی کردار کشی کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو اس مسئلے کو بالکل بھی جذباتی طور پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے. تاریخ کی باتوں کو تاریخ کی حد تک رہنے دینا چاہیے. جو مخالفین ہیں، جو معترضین ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. جو جواب اس کا دے رہے ہیں، جو قائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. کتابوں میں یہ عقد لکھا ہوا ہے، اشکالات بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، فتاوے دونوں طرف بھی ہیں. تو اس کو فساد اور جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے، نہ واجبات کا مسئلہ ہے. اور اس کی حمایت اور رد میں کتابیں بھی لکھی گئی. التقریر الحاسم لعرس القاسم، باقاعدہ اس کی رد میں کتاب لکھی گئی ہے. قول ثواب فی نفی عرس القاسم، اور اس کے علاوہ جو اس کی حمایت میں لکھی گئی ہیں کتابیں، البیان المبرہن فی عرس القاسم ابن حسن، اور آغا مرشی حائری جو شہرستانی کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے کتاب لکھی الحجج القاطعہ فی اثبات وقوع عرس القاسم ابن حسن والرد علی التقریر الحاسم، یا دفع المغالطہ فی مسئلہ عرس القاسم ابن حسن بکربلا، دق الخشوم فی جواز قرأت عرس القاسم المظلوم، رد علی تقریر الحاسم وغیرہ. کتنی اس طرح کی کتابیں ہیں. اور باقاعدہ آقا بزرگ طہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ کے اندر 17ویں جلد کے اندر اور کچھ اور جلدوں کے اندر بھی ان تمام کتابیں جو عروس قاسم کے لیے حق میں لکھی گئی ہیں وہ ان کے بھی نام نقل کیے ہیں، اور جو خلاف لکھی گئی ہیں ان کے بھی نام نقل کیے ہیں، اور جو حمایت میں لکھی گئی ہیں ان کے نام جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اگر 17ویں جلد میں اور جو جلدیں ہیں اس کے اندر بھی. تو اب کتنی دیکھیے کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر بڑے بڑے علماء نے عروس قاسم کو نقل کی. ہم اس کو کوئی ثابت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو پیش کر رہے ہیں کہ اس کو نزاع اور جھگڑا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. 27 کتابوں کے نام تو اتنا وقت بھی نہیں کہ ان کو پڑھتا بالکل ٹائم بالکل ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کا دوسرا لیکچر بھی ہے. تو اس میں کوئی اتنے بڑے بڑے علماء اس کو نقل کرتے آ رہے ہوں. اور اس میں آیت اللہ جواد تبریزی سے بھی یہ بات پوچھی گئی، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے پڑھنے کی، البتہ یہ کہا ہے کہ 100% اس کو یقینی طور پر پیش نہ کیا جائے، ایک تاریخی عنوان سے جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ایک اور بھی اچھی بات لکھی کہ کیا آپ کے پاس کتنے ایسی چیزیں جو بالکل 100% واقعات ہیں، یقینی باتیں، وہ آپ پیش کریں. تو دونوں کے لحاظ سے باتیں ہیں اس کے اندر کہ اس کو انہوں نے اجازت بھی دی ہے پڑھنے کی، اور یہ کہا ہے کہ بہرحال جو یقینی باتیں ہیں، جو شبہات ہیں لوگوں کے، وہ بھی دور کرنے چاہیے. تو یقینی باتیں زیادہ پیش کریں بنسبت یہ کہ انسان مشکوک باتیں یا اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ پیش کرے. تو دونوں افراد کے لحاظ سے بات ہے کہ جب اتنا زیادہ سیریس مسئلہ ہے نہیں اور علماء نے بیان کرنے کی اجازت دی ہے، تو کوئی بیان کر رہا ہے تو اس میں جھگڑے اور فساد کی اور کیریکٹر اسیسینیشن اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا ایک بات بس آخری، اور دیکھیے ایران میں اس موضوع پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ جو واقعات کربلا کی جو روایات ہیں مقاتل کی، یہ اتنی زیادہ پیچیدہ گنجلک اور اختلاف والی ہیں کہ آغا سید محمد یزدی نجفی، ان کا ایک پورا ادارہ ہے جو اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے واقعات کربلا کی جو روایات ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہوگا، اور ایک پروپوزل دیا ہے کہ روایات مقتل کی درجہ بندی کرنی چاہیے روایات کی. جلدی بس 1 منٹ میں اس کو بات کر دیتے ہیں کہ کچھ روایت صحیح اور قطعی، کچھ روایت کو صحیح اور قطعی قرار دیا جائے، روایت صحیح و قطعی، اور دوسرا روایت مظنون، روایت مشکوک، روایت ضعیف، روایت موہوم اور روایت دروغ. یعنی صحیح اور قطعی وہ جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہوں، قرائن کے اعتبار سے بھی صحیح ہوں، وہ صحیح روایات ہوں گی. مظنون وہ ہیں جو قرائن ان کی تائید میں ہیں لیکن یقین اور اطمینان کی حد تک نہیں کہ واقعی وہ چیز پیش آئی، انہیں روایت مظنون کہا جائے. روایت مشکوک کہ قرائن اور شواہد نہ نفی میں ہے نہ تائید میں، یعنی درمیان کی بات ہے، کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی. روایات ضعیف کہ زن یہی ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا لیکن احتمال صحت حد معقول حد تک ہے. اور اس جو عقد قاسم کی جو روایت ہے اس کو انہوں نے کہا ہے روایت ضعیف ہے ایک اور مقام پر.
یعنی اس کے قرائن ظنی تو موجود ہیں کہ شاید 10 محرم کے روز بہت مشکل ہے کہ واقعہ ہوا ہو، لیکن احتمال صحت در حد معقول است، یعنی بہت معقول حد تک اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے. اور روایات مہوم تو وہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا تھا، اور احتمال صحت بہت ہی ضعیف ہے، اور روایت دروغ جو سند اور قرائن دونوں کے لحاظ سے بالکل روایت قابل قبول نہ ہو. تو اب دیکھیے بس اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اس کو باعث نزاع بنانا، اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کوئی کیمپین چلانا، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، تانا زنی کرنا، کورٹ کچہری تک معاملات چلے جائیں، اب یہ بھی سلسلے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. تو اختلافی روایات کو بیان کرنا، جس میں اختلاف ہے تاریخ میں، وہ بیان کرنا، یعنی اگر کوئی دوسرا پہلو بیان کر رہا ہو تو، اور چیز مشہور ہو چکی ہو، رائج ہو لوگوں کے اندر، اور صرف ایک ہی نظریے کو امپوز کر دینا کہ جو دوسری بات کر رہا ہے بالکل حرام اور گناہ کبیرہ اور کردار کشی کر رہا ہے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں. اس سے قوم میں انتشار ہوگا. اور ملت کا جو اتحاد اور اتفاق ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تاریخی مسائل سے بہت زیادہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہوں، سب کچھ ہو رہے ہوں، اور ہم جو ہے بیٹھے ہوئے کہ وہ اس طرح کی گفتگو. جب ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کیا تھا تو اس زمانے میں کچھ لوگ یہ والی ڈسکشن کر رہے تھے کہ حضرت آدم نے جس استرے سے پہلے حج کے بعد جو بال منڈوائے تھے اس کی دھار دائیں طرف تھی کہ بائیں طرف تھی. اب اس قسم کے واقعات یہ کوئی بھی ہو، اس میں اپنے آپ کو محنتیں لگائی جائیں ساری کہ اب دیکھیں پورے 2 گھنٹے کا ہم نے یہاں پر اس پہ لگایا، حالانکہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن بہت زیادہ معاشرے کے اندر چیز پھیل گئی. تو اس میں یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ اگرچہ روایت ثابت نہیں بھی ہو تب بھی علماء نے اس کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے، تو اتنا جذباتی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب بھی آغا سیستانی نے خطبہ ذاکرین نوحہ خوانوں کے نام جو ایام عزا شروع ہونے سے پہلے جو پیغام دیا تھا، اس میں یہی کہ انہوں نے کہا کہ ممبر حسینی سے شیعوں کے درمیان موجود اختلافات کو بیان نہ کیا جائے، چاہے ان اختلافات کا تعلق فکری شعبے سے ہو یا ان کا تعلق شاعر حسینیہ سے ہو. ہر صورت میں یعنی اتحاد اور اتفاق کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. اور امام خمینی نے بھی سن 1400 ہجری میں اول ماہ محرم میں ذاکرین اور علماء قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ یہ تھا، کیا فرمایا کہ واعظین اور ذاکرین اور علماء قوم سے کہ شہید کربلا نے ہمیں متحد کیا ہے، اسی عزاداری نے ہمیں اتحاد کی دولت سے نوازا ہے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کے چبائے ہوئے لقمے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے اتحاد کو چھیننا چاہتا ہے. استعمار کے ایجنٹوں نے علماء اور نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، دونوں طرف سے نفرت انگیز باتوں نے باہمی نفرتوں میں اضافہ کیا ہے. تو جب بھی اس قسم کے جھگڑے آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اختلاف، جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، پھر علماء کو برا بھلا کہنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ تاریخی واقعہ جو کہ اختلافی تاریخی واقعہ ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ اس کو جذباتی پن اس کے اندر لے آنا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی تک کے اندر نوبت پیش آ جائے، تو ایک لحاظ سے اس میں یہ کہا جائے گا کہ شیطان کے چبائے ہوئے لقمے ہیں جس سے وہ ہمارے اتحاد کو چھیننا چاہتا ہے. اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے قوم میں، چھوٹے موٹے مسئلوں کے اندر جذباتی لحاظ سے اس میں نہیں آنا چاہیے. اور آپ لوگوں کا آخر میں بس یہی والی نصیحت دوبارہ کہ کوئی بھی اختلافی بات یا جو معاشرے کے اندر آپ کا کوئی نظریہ ہو، آپ کی کوئی تحقیق ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ 100% اس کو لوگوں پہ امپوز کریں. بہت ہوا تو اپنا صرف کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے، کچھ علماء کہتے ہیں اس طرح سے، اور اپنی بات آپ بہت اس طرح سے بھی پیش کی جا سکتی کہ معاشرے کے اندر کوئی فساد اور جھگڑا نہ ہو. لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ کردار کشی ہو رہی ہے اور ایک دین اسلام منہدم ہوا جا رہا ہے، اس وقت کو بیان کرنے سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، علماء نے اجازت دی. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ عقد قاسم بیان کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور مہندی کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تو گویا ایک لحاظ سے ایک ہندوانی رسم ہے جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. اس پہ علماء کیا کہتے ہیں، نظریات کیا ہیں، اس سے ملحقہ جتنی اور رسومات عزاداری ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ يا صاحب الزمان